My guest today is a visionary woman who never capitulated matters against human rights and morality. She's a journalist, a broadcaster, a writer, and an anchor. She's been media's darling. Social media loved to hate her. They would write anything and everything about her. She's been through lots of trials and tribulations. She had death threats, but she emerged and she survived with grace, dignity, and resilience. She'd been working tirelessly for human rights. She is a voice of the silent sufferers who have been used and abused by the male chauvinistic society. She is a survivor. She never surrendered to their whims. She is a beauty with brains. Please welcome Reham Khan. Assalamualaikum, Reham. Assalamu alaikum. How are you, Saida ji? Good, good. I'm delighted to have you on Social Voice, first time ever on my Social Voice Delighted to program. be here. Thank you for Thank you. inviting me. It's an absolute delight and Alhamdulillah, Alhamdulillah. lovely to join you today. Thank you so much. Reham, you had a lot of, I mean, you were in the limelight for good or bad reasons, but you are a fighter. You survived. क्या तनकीद ने आपको और मजबूत बनाया है? I mean, इतनी देखिए क्रिटिसिज्म है. जी सईदा जी, बात यह है कि मैं अक्सर लोगों को और मेरी जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ इट वाज द मेन फेयर वाज कि लोग क्या कहेंगे, द फेयर कि लोग क्रिटिसिज्म करें, लोग एतराज़ करें. So much of my life, I've led a very, I suppose, boring and dull life according to my friends because I tried not to do anything wrong much of my life. And हाँ. I've realized कि the fear that we think कि हाँ लोग क्या कहेंगे, ये इतना unrealistic fear है क्योंकि लोग तो आप if you're 6 foot they will talk about you, if you're 4 feet they will talk about you. So I think it's liberated me. The criticism जो तनकीद आई है, क्या कुछ नहीं कहा गया. I suppose बिल्कुल. when I was in my 20s, for example, अगर मुझे कोई ऐसी बातें करता, कि जिस किस्म की आपको मालूम है ज़बान इस्तेमाल की जाती है, तो I suppose I would have died of shame. लेकिन I think कि with criticism एक लिबर्टी आती है और उसकी वजह ये है, not only does it make you strong, but the reason you become strong is because रैंडम लोग, स्ट्रेंजर्स जो मुझे जानते नहीं हैं, वो मुझे बताते हैं कि हम खाना काबा में बैठे हुए थे तो आपके लिए दुआ की. एंड दैट मीन्स वाह कि वाह. डिस्पाइट द नेगेटिविटी जो लोग आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड who respect you and love you. So ये मेरा ख्याल है the strength comes from those people जो दूर बैठे हुए हैं और वो blindly आपको आपके लिए trust करते हैं. So बिल्कुल I बिल्कुल और think खुलूस it's से not दुआएं so कर रहे much me. जी खुलूस हैं. से मतलब मेरी क्या औकात है कि कोई आई एम वेरी टच्ड बाय दैट कि अगर कोई मेरे या मेरे बच्चों के बारे में कोई गैर अपनी नमाज में अपनी दुआ में मुझको याद रखे, it means a lot to me. So I think I derive strength from also the many people who have rooted for me. मेरा ख्याल है हाँ. कि गंदे लोग और गंदी सोच वाले लोग, बुरी जबान वाले लोग बहुत कम हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं दुनिया में, लेकिन वो मे बिल्कुल बी सही. वी डोंट कनेक्ट टू देम. I believe that. So I बिल्कुल. don't think it's a credit to me. I think it's a credit to the people. डेफिनेटली नहीं नहीं क्रेडिट आपको भी जाता है रेहम. अच्छा, हमारे साथ हमारे और कोलीग ने भी ज्वाइन किया है, कामरान नवाज, जिनका एफएम रेडियो सिग्नेचर टॉक बहुत मशहूर है. कामरान, वेलकम टू सोशल वॉइस वंस अगेन. आप दोबारा आ शुक्रिया. रहे हैं हमारे प्रोग्राम में. थैंक थैंक यू सो मच. जी शुक्रिया. जी. अच्छा, रेहम, I just want to talk a little bit about, you are like an ambassador for human rights. How you've been to Sindh, Thar Parkar, you've been to the remotest areas. How do you think you can eradicate? I mean, there is so much immorality in the society, and there's a surge of abuse
مطلب اب ہمارے ملک میں جو کہ بہت سارے ایسے کیسز ہو رہے ہیں جو کہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. آپ ہیومن رائٹس پہ کتنا زیادہ کام کریں, کیا کہو گے؟ ہاؤ, what is the نسخہ, what is the prescription and to eradicate all this? اس میں ایک دیکھیے چیز نسخہ ایڈ کر دوں. بہت سمپل ہے. جی جی بسم اللہ کرنا. ایک چیز جو آپ نے پچھلی بات کی اس کے اوپر ایک تھوڑا سا میں آپ سے اور لینا چاہوں گا ایک چیز کا, کہ جب کوئی آپ کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہے, میں اپنی مثال کرتا ہوں کہ جب میں اس میں آیا تو میری کچھ چیزوں کے اوپر, میرے ویوز کے اوپر لوگ کرٹیسزم کیا کہ آپ نے کیوں کیا, تو یہ اگنور کرنا, یہ کیسے بندہ اس کو پلان کر سکتا ہے, یہ لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ آپ جب تک یہ اگنور کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے, کیونکہ اگر آپ نے نیگیٹو کمنٹس کو اپنے اوپر طاری کر لیں تو وہ آپ کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں. ڈپریشن کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے دوسری سٹیجز شروع ہو جاتی ہے, تو وہ آپ نے اس کو کیسے سیکھا, اور پھر اس کے بعد یہ آپ کی جو نیا کویسچن سعیدہ رضوی صاحب نے کیا اس کے اوپر آئے. کامران یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اس لیے کیونکہ آج کل ہمارے جو, یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ پبلک فگرز کو یا ریحام خان کو ہی ٹرولنگ کا یا بلینگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج کل ہمارے بچے سب کے ہاتھوں میں اسمارٹ فونز ہوتے ہیں, تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہم, اگر ہمیں پلے گراؤنڈ میں کوئی لفظ استعمال کرتا تھا تو وہ ادھر کی بلینگ ہوتی تھی, ہم دوسرے دن اسکول جاتے ہوئے شاید گھبراتے ہوں, لیکن ہم وہ بلینگ واپس گھر لے کے نہیں آتے تھے. اب آپ دیکھتے ہیں پرٹیکولرلی یو کے میں, آپ اگر دیکھیں تو میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کے as they're walking back from school their nose is in their phone and so they're walking with that cyber bullying home. They take the smartphones to the bathrooms, they take them into their bedrooms, so that toxicity is constantly with our children, particularly ہماری لڑکیوں کے ساتھ. مطلب کسی کو موٹی کہیں گے, کسی کو پتلی کہیں گے, کسی کو کالی کہیں گے, کسی کو گوری کہیں گے. اینڈ یہ جو نان اسٹاپ بلینگ ہے, یہ چونکہ آج کل ہمارے بچے فونز پہ ہوتے ہیں اور وہ فون کے ساتھ واپس گھر واک کرتے ہیں یا گاڑی میں یا باتھ روم میں, جیسے میں نے آپ کو کہا, تو دیر از نو اینڈ ٹو دس, کہیں بھی ان کو بریک نہیں ملتی. سو دس از ٹرو ناٹ اونلی فار پبلک فگرز, آبویسلی ہم زیادہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. آئی جسٹ تھنک کہ دیکھیں, جب آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو وہ ایک دفعہ آپ کو چوٹ لگتی ہے, اب آپ کو تھپڑ کسی نے مارا, آپ بار بار اپنے آپ کو وہ ریمائنڈ کریں, دس اماؤنٹس ٹو سیلف ہارم. سو بار بار تکلیف دے بعد ٹاکسک لوگوں کی باتیں بار بار آپ ان کو پڑھیں گے یا ان پہ توجہ دیں گے, اس سے افیکٹ ہوں گے. تو نہ صرف وہ کہ ایک بار جو تھپڑ پڑا, ایک بار جو اٹیک ہوا, آپ اپنے اوپر بار بار وہ اٹیک کر رہے ہیں. سو یو نیڈ ٹو امیڈیٹلی بلاک دیٹ, ناٹ لک ایٹ دیٹ, اینڈ اینی ون ان یور سرکل جو آپ کو ایسا کوئی کہ آپ کی اسمائل اتارنے کی کوشش کرے. یو نو دیر آر پیپل جو آپ کو گالی دیں گے, وہ تو آسان ہے نا. ایک ہوتا ہے پیسو اگریشن, کہ آپ کو کوئی ایسی بات کریں گے, اینڈ لڑکیاں میری بات سمجھ رہی ہوں گی, کہ کوئی ایسی بات کریں گے, آپ کا اچھے مارکس آ گئے اگر, تو کوئی ایسی بات آپ کو کر جائیں گے. ٹیچرز بھی کبھی کبھی بہت ہی ایک جس کو سڑیل بات آپ کہتے ہیں کرتے ہیں, جس سے آپ کا خون کھول جاتا ہے. سو بچے جو سن رہے ہیں, خواتین جو سن رہی ہیں, بھائی بھی ہمارے جو سن رہے ہیں, تو فون پہ تو بڑا آسان ہے, جسٹ بلاک اٹ, اینڈ بٹ مینٹلی بھی اس کو بلاک کریں. میں نے کس طرح کیا, آئی تھنک میری میں نے جس کے بارے میں بہت لکھا ہے, کتاب میں بھی لکھا ہے, کہ آئی فیل کہ سب سے بڑا احسان آپ اپنے بچوں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے 5 سال ان کی جو زندگی کے ہیں, ان کو آپ اگر انکنڈیشنل پیار ملتا ہے, ایک شخص بھی دیتا ہے, you will make them so secure, ان میں اتنی خود اعتمادی ہو جائے گی کہ بعد میں جا کے وہ ان اٹیکس کا مقابلہ بہتر کر سکیں گے. کچھ لوگوں کی بدقسمتی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے پیرنٹس سے, میری فیملی سے مجھے اتنا پیار بچپن میں ملا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی مجھے کہہ رہا ہے میں وہ نہیں ہوں, تو آئی گیٹ لیس افیکٹڈ بائی اٹ. بٹ آف کورس ہر شخص کو پرفیکٹ اس طریقے کا ابتدائی وہ نہیں, تو بٹ اٹ از ویری پاسبل to self discipline yourself. Just understand کہ نہیں میں نہیں ہوں بری, نہیں میں نہیں ہوں برا, and I have a right to say that. So you need to not only block it physically but block it mentally. Don't be your own worst enemy. اپنے ساتھ دوستی کر کے دیکھیں. بالکل صحیح ہے. And you are the prime example, I think. You're oozing with confidence, mashallah, alhamdulillah. But because you see, دیکھیں سعیدہ, بات یہ ہے کہ میں اپنے اللہ پاک کو جواب دے ہوں. جو لوگ بیچارے مجھے ٹرول کرتے ہیں, کچھ تو پیڈ تھے,
وہ لوگ बेचारे मेरा नाम सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उनको क्या पता मैं कौन हूँ. Yeah, तो वो सही लोग जो आपके नजदीक हैं, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपके फैमिली, जो भी, उनकी इज्जत जरूरी होती है. कुछ लोगों की मोहब्बत, इस सारी दुनिया की मोहब्बत की जरूरत इंसान को नहीं होती. कमिंग बैक टू योर ह्यूमन राइट्स क्वेश्चन, वो या भी मैंने पहले सवाल में उसका सॉर्ट ऑफ जवाब दिया. मैं समझती हूँ कि जो करप्ट लोग होते हैं, जो इवल लोग होते हैं, वो आपस में तावन बहुत अच्छा करते हैं. बिल्कुल करते हैं, लेकिन बिल्कुल। मैं हूँगी सईदा से, अब देखे मैं 2.5-3 साल के बाद कनेक्ट कर रही हूँ. हाँ, जो अच्छे लोग होते हैं, जो एक्चुअली कम्युनिटी में लोगों की मदद करना चाहते हैं, एक वो अपने बच्चे पालने में बहुत मसरूफ होते हैं. गुड हाँ, फादर्स आर वेरी बिजी विद देयर ओन चिल्ड्रन. उनके पास टाइम नहीं है कि सियासत करें, तकरीबकारी करें. दूसरा ये कि हम आपस में कनेक्ट अच्छा नहीं करते. करप्शन में लोग, आज मैं कोई बात करूं ना कि ये ठेका है, इसमें इतने किक बैक, मेरे पास 15 लोग पहुंच जाएंगे. लेकिन आज मैं अगर कहूंगी कि देखो यहाँ पे ज्यादती हो रही है बच्चियों के साथ, जबरदस्ती उनको घरों से निकाला जा रहा है, उनकी बेहुरमती हो रही है, उनको तालीम नहीं मिल रही, उनकी जबरदस्ती शादियां कराई जा रही हैं, कोई नहीं लिफ्ट कराएगा. सो आई थिंक कि ये हमारी एक वीकनेस है. good people need to connect a lot better, and I feel कि there again I stress कि अच्छे लोग ज्यादा हैं, और वो 5-10 लोग हर कम्युनिटी में जो कि बुरी सोच पाए रखते जाते हैं, हैं। जिनकी, उनको आप क्रश कर सकते हैं. आप अगर हमारी पार्लियामेंट्स को देखें, सारी पार्लियामेंट्स को देखें, नॉट ओनली पाकिस्तानी पार्लियामेंट, आप देखें कि अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदगी कितनी कम है. कम, बिल्कुल, कम है. पार्लियामेंट ये बिल्कुल। वजह है कि यूके पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन की, मतलब हमारी ये इतनी, जिसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी का सरचश्मा समझा जाता है, हम्म, वहां कितना गजब खुदा का है कि 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे भूखे हैं, और मेजॉरिटी हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके में बैठा हुआ उसके खिलाफ वोट डालता है. तो ये किस बिल्कुल। किस्म के अकदार हैं. सो ये, इसका मतलब देखिए, ये है कि मैं और आप उसके बारे में बोल नहीं रहे. तो मैं तो बिल्कुल, सिर्फ इस वजह से बोलती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जो सबसे बड़ी नेमत दी वो मेरी औलाद थी, और उसके बाद अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी है कि मैंने उनको पाला. तो मुझसे अल्लाह पूछेगा कि ये तुम्हारी बेटी नहीं थी तो सही तुमने बात। इसको नहीं बचाया, ये तुम्हारा बच्चा नहीं था तो उसको तुमने. तो मैं तो एज ए सेल्फ प्रिजर्वेशन कर रही हूँ. आई रियली फील कि आई एम स्केर्ड कि आई डोंट वांट टू. नहीं, आप क्या कहते हैं कामरान, इसके ख्याल में आपका क्या, आपकी क्या व्यूज है, ये जो रेहाम कह रही है कि देखिए, ह्यूमन राइट्स के लिए अगर ये चैरिटी वर्क का, जैसे अभी इन्होंने बताया, मैंने भी पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट शुरू किया. मेरे साथ ही कुछ वाकया भी हुआ. उसके बाद ये मैं प्रोजेक्ट अच्छा, उससे पहले शुरू कर चुका था. तो अच्छा, मेरे साथ कुछ सेहत के मामले में कुछ वाकया हुआ. तो उस वक्त मुझे मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि जब मैं इमरजेंसी के अंदर था पिछले दिनों, तो मुझे उस वक्त अल्लाह ताला बहुत याद आए. पहले भी आते थे, मगर अच्छा, उस वक्त इतने ज्यादा याद आए कि मैं सोच रहा था कि मैं अल्लाह को जाके जवाब करूंगा. और उस पूरे क्या जवाब बोलूं, देने के दरमियान में मुझे सिर्फ एक चीज याद आ रही थी कि जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यतीम बच्चों के लिए एक मैं स्कूल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बना रहा हूँ, ताकि उनको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम एक जगह दी जाएगी. एक मेरा कॉन्सेप्ट है कि हमारे दीन की तालीम को दुनियावी तालीम से जो अलग किया गया है, वो हमारे मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है. जुल्म हुआ कभी है, भी दीन बिल्कुल की और सही। दुनिया की तालीम को अलग नहीं किया जा सकता. इसलिए जब हमारे डॉक्टर्स बनते हैं, तो वो सिर्फ वो दुनियावी लिहाज से उनको दुनिया का पता होता है, उनके अंदर वो दिल की जो नरमी होती है वो खत्म हो चुकी होती है. और इसी बिल्कुल, तरीके से जो क्या मदरसे बात, से एक बच्चा निकलता है, वो मदरसे से जब बच्चा निकलता है, वो दुनिया के हिसाब से कोई काम नहीं कर सकता. या तो वो एक नई मस्जिद बनाएगा, या वो एक नया मदरसा बनाएगा, और वो उस बिल्कुल, हाँ, मस्जिद और मदरसे का सिर्फ मकसद ये होता है कि उसने उसमें से बस, पैसे हाँ, कमाने. जबकि मस्जिद और हाँ, मदरसे का मकसद पैसा कमाना नहीं होता, आपने एक लोगों को अच्छा बिल्कुल, करेक्टर देना होता है. तो सही वो बात है, ये जो सही कह ये अगर हम ये कोई चैरिटी वर्क करते हैं और ये करते हैं, तो ये सिर्फ मैं कहूँगा कि हम जो हमारे पास एक नॉलेज आ गया, हम पे बैक करना चाहते हैं कुछ अपनी सोसाइटी को. हमने तो जो अचीव करना है वो ठीक है, हो गया, अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी गुजर गई है, और जो है बता, वो भी अच्छी गुजर आने गई. वाली नस्ल के लिए आप हाँ कुछ जी, कर रहे हैं, आने बिल्कुल, वाली नस्ल के बिल्कुल, लिए जो एक हमारे साथ पिछले 100 साल के अंदर जुल्म हो चुका है, कि हमारा दीन और दुनिया को अलग कर दिया गया है, जो बिल्कुल अलग गलत कर, किया गया है. बिल्कुल, और हमारे, आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं इस वक्त, एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या सही किया कह रहे जाता है. तो इस चीज के नीयत हैं। से मैंने वो शुरू किया. Shifting to Reham again. Reham, there's a lot of turbulence in the corridor of powers. ठीक है,
अभी जो टाकरा हुआ है फवाद चौधरी और अयाज सादिक का, you know, I think that our फौज और आर्मी is not जिसको कहते हैं ना सोशल सर्विसेज के लिए नहीं है. They are meant to guard the borders, to save our citizens from the onslaught, from the enemies. लेकिन हाँ अफसोस इस बात का हो रहा है कि यू नो घर के चिराग से घर जल रहा है. आपके पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो किस कदर तनकीद हो रही है और इतनी गलत जबान इस्तेमाल हो रही है. व्हाट डू यू से टू दैट? ये कहाँ किस सिमत में हम लोग जा रहे हैं? देखिए अगेन मुझे इसको जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि ये जब नी जर्क रिएक्शन में आप कोई बयान देते हो या कोई पॉलिसी क्रिएट करते हो तो जाहिर हाँ. है वो उसकी बड़ी शॉर्ट टर्म सेल्फिशनेस है. मतलब जो फवाद चौधरी ने जो किया गलती से किया, गुस्से की हालत में किया या बर्दाश्त से बाहर होके किया, उसका रीजन है. उसका रीजन ये है कि पार्लियामेंट का माहौल इस तरह का बन गया है कि मैंने अपने लीडर को डिफेंड करना है. यानी कि आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई है. तो चाहे वो पीएमएलएन का शख्स हो या पीपीपी का हो या पीटीआई का हो, पीटीआई में ये रिवाज जरा ज्यादा है बिकॉज एक कल्ट फॉलोइंग ज्यादा है और मैं वो डेंजर अब और पार्टीज में देखना शुरू हो रहा है रिवाज, जो कि इसको कर्टेल करना चाहिए. आप पीएमएलएन को भले सपोर्ट करें, पीपीपी को भले सपोर्ट करें, लेकिन उसको शख्सियाती मोहब्बत और ऑब्सेशन के साथ ना लिंक करें. ये हुआ है पीटीआई में और इसका हमने देखा है कि क्या होता है. ये तो एक डिक्टेटोरियल अप्रोच है ना. हमने देखा है जैसे हिटलर के साथ भी तो इसी किस्म की एक ब्लाइंड कल्ट फॉलोइंग थी. तो ये रवैये गलत है. वही चीज हम अब देखते हैं यूएस में ट्रम्प के साथ. एक ब्लाइंड फॉलोइंग है, यानी इन लोगों को नहीं सुनाई देता कि वो कह रहा है कि ब्लीच इंजेस्ट करें. वो मानने को तैयार नहीं कि उसने ब्लीच कहा है. हम सब ने सुना है. सो यही बात यह है कि वो शाह की डिफेंस में आप शहनशाह जो आपकी हुक्मरानी है या जो आपकी जमीन है, जो आपकी एरिया है, उसको आप दाव पे लगा रहे हैं उस गुस्से में आपे से बाहर निकलने की वजह से. तो ये ही वजह है कि पार्लियामान में जैसे लोग आते हैं उनकी छांटी होनी जरूरी है कि क्या ये अहल भी है. एक तो अपनी नुमाइंदगी वो करे अपने हलके की, यानी ये कि जो शख्स, अब मैं आपको अयाज सादिक या फवाद चौधरी को तो छोड़े, लेकिन पुराने जो हमारे नुमाइंदगान हैं जिनको हम अच्छा समझते हैं, आप मुझे बताएं कि अगर कोई वडेरा या फ्यूडल बैठा है वो कैसे किसानों के हक के लिए बात कर सकता है. उसका तो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. और ये मैं अच्छे नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात नहीं करी जिनकी जबान फवाद चौधरी या मुराद या और दीगर लोगों की तरह. मैं पुराने मंजे हुए सियासतदानों की जो अच्छी फैमिली से समझे जाते हैं. लेकिन भाई अगर वो फ्यूडल है, वो वहां पे वडेरा है या जो कुछ भी पंजाबी में उसका जो भी इक्विवेलेंट है, वो किसानों के तो हक में बोल ही नहीं सकता. वो तो समझ ही नहीं सकता कि एक किसान जिसको आपने कम रेट पे चीनी उससे उठाई है या कम रेट पे उसकी गंदम उठाई है, वो किस तरह सर्वाइव करता है. तो आप ये तो वो तो रिलेट ही नहीं कर सकता. तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंटेरियंस वर्ल्ड ओवर, लेकिन पर्टिकुलरली पाकिस्तान में ज्यादा होता है कि ये छोटा सा क्लास है, ये एलीट स्कूल्स में जाती है, ये बाहर का पानी इंपोर्टेड पीती है, वो ग्रीन बोतलों वाला ये पानी पीते हैं. इनको पता नहीं है कि थारा आप चले जाए तो 45%, आई मीन दिस इज अनथिंकेबल कि इतना जहरीला पानी के 45% खारा हो. कैन यू इमेजिन दैट? तो वो शख्स जिसने कभी पानी ही पाकिस्तान का ना पिया हो, जो कि कौसार मार्केट में बैठा हुआ है, वही उन एंकर्स के साथ ये बैठते हैं शाम सारी. अब पहले प्रोग्राम्स पे जाते हैं, पॉलिटिक्स शोज पे जाते हैं, फिर वो अपने पॉलिटिकल शोज वापस देखते हैं. सुबह को 11-12 बजे उठते हैं अगर सुबह असेंबली में. तो ये तो होशो हवास में भी नहीं है और ये अपने हल्के को पहचानते नहीं. इनमें वो नेचुरली वो फीलिंग ही नहीं हो सकती. और दूसरा, इनमें तमीज और हमारी जो तहजीब है वो अकदार नहीं है और उनको फरोग भी नहीं दिया जाता. यानी जो शाह है वो पसंद करता है कि बस मुझे बोलो आई लव यू और तुम बड़े जबरदस्त हो. दे डोंट वांट इंटेलेक्चुअल. ये एंटीलेक्चुअल अंकल्स हैं एक्चुअली. ये मुझे आप ये देखें रेहम कि जो आपके जो ब्रेन था वो ब्रेन ड्रेन तो हो चुका है. अब जो रह गए हैं वो तो वही कठपुतली है ना. वो और
यू नो जब एक पार्टी बनी थी तो एक बड़ा जबरदस्त विजन था कि ओहो एजुकेटेड लोग आएंगे इस पार्टी में और ये जो है दे विल बी द सेवियर ऑफ सो कॉल्ड मैनकाइंड लेकिन वो कुछ नजर नहीं आ रहा है। सारे वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ गए, जो अच्छे लोग थे जो वाकई आप पाकिस्तान की बागडोर संभाल सकते थे वो तो बाहर चले गए क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी यहाँ पे कोई इज्जत अफजाई या कोई यू नो इनकरेजमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है ना? मैं एक चीज बिल्कुल ऐड ठीक। करना चाहूंगा यहाँ पे। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखें, कहते हैं कि बोलने से पहले सोचो, अच्छा खासा सोचो। और एक पार्लियामेंटेरियन जो कि एमएनए होता है कि वो एक जैसे अयाज सादिक एक स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं और फवाद चौधरी भी स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं। तो मैं इन दोनों की सपोर्ट इसलिए नहीं करूंगा कि इनकी मिसाल ड्रामे में दो काम करने वाले मिरासी का लफ्ज में इस्तेमाल करूं तो क्या कहूँगा कि वो एक दूसरे की जैसे वो कर रहे हैं और दरमियान में वो एक जो है फवाद चौधरी साहब फौज को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी सपोर्ट ऐसे कर रहे हैं कि उनकी इंसल्ट कर दी है उन्होंने। और अयाज सादिक साहब ने ये ऐसी सपोर्ट की है कि वो भी उन्होंने फौज की इंसल्ट कर दी है। मगर कहने का मकसद ये है कि ये इस लेवल पर पहुंचने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली और जो वजारत के ओहदे पर पहुंचने के बावजूद इन लोगों के अंदर इतनी हिकमत और विजडम नहीं है कि इन्होंने बोलते हुए क्या कहना है। देखिए ये तो एक जो स्ट्रीट लैंग्वेज है वो यूज कर रहे हैं और उनको इस चीज का इदराक नहीं है कि इनकी इस लैंग्वेज से आपको कौमी तौर पर क्या नुकसान होता है। मेरे ख्याल में तो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करने वालों के जो बगैर सोचे समझे जो बोलें उनको तो आगे हक ही नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में आए। मगर एक क्वेश्चन मैं इधर से जाते जाते पूछूंगा इससे रिलेटेड रेहाम खान साहब से कि मेरे ख्याल में सईदा रिजवी साहब इजाजत देंगे ये पूछने की। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। कि जो मौजूदा रेटोरिक एक पीएमएलएन के लीडर की तरफ से चल रही है, दो मेरे क्वेश्चन होंगे, पहले ये पूछेंगे उसके बाद कि रेटोरिक जो चल रही है क्या आप समझते हैं कि अगर उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया है तो वो पूरे इदारे को बदनाम कर रहे हैं या सिर्फ जनरल बाजवा का नाम है? कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने इदारे की बात नहीं की, शख्सियत एक इदारा नहीं हो सकती। उन्होंने एक शख्सियत की बात की है तो उसको शख्सियत तक रखा जाए कि उन्होंने जनरल फैज और जनरल बाजवा की बात की, उन्होंने फौज की बिल्कुल भी बात नहीं की। उनको पता है कि फौज के जो जवान है वो पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं और हमारी बका उन फौजी जवानों की वजह से। क्या कहते हैं आप? देखिए मेरा ख्याल है कि जो तकारीर गौर से नहीं सुनते, मेरे लिहाज से बड़ी क्लियरली उन्होंने पहली बार भी क्लियरली कहा और बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने 3 जनरल्स के नाम सिंगल आउट करके जो अब आजकल पाकिस्तान में है और जनरल परवेज मुशर्रफ को भी वो मेंशन करते रहे हैं और किया है। तो उसके बाद उन्होंने और भी वजाहतें दी हैं कि इदारों से नहीं किरदारों से मसला है। तो यानी कि वाजे हो गया कि जी इदारे का इशू नहीं है। और कभी भी देखें इट्स नॉट ओनली कि नवाज शरीफ हो, जैसे फॉर एग्जांपल अदलिया है, माजी आप हमारा उठा के देख लें, कुछ ऐसे किरदार थे अदलिया में जिन्होंने खुद पशेमानी का इजहार किया कि हमें शायद ये नहीं करना चाहिए था। तो मकसद ये है कि हर इदारे में, हर इंस्टीट्यूशन में बुरे किरदार हो सकते हैं। हर बंदा तो पुलिस में जो है वो ब्रूटैलिटी नहीं करता, हर शख्स जो अदलिया में है वो ना इंसाफी तो नहीं करता, वरना तो इदारे चल ही ना सकें। तो मेरा ख्याल है वो वजाहत बहुत बार दे चुकी है और जो सुन रहे हैं उनको समझ आ रही है। और बात यही है कि जब तक हम उन इदारों में से इन किरदारों को नहीं निकालेंगे जो कि मफाद परस्ती में पूरे इदारे को बदनाम कर रहे हैं, तो फिर इदारा बदनाम होगा। अदलिया ऑफ कोर्स, देखें आपने दीन की बात की और मैं उसके ऊपर कमेंट करना चाह रही थी कि अगर आप वो ममालिक जो कि मुसलमान नहीं हैं, फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिनको आप एथियस्ट कहें या प्रोग्रेसिव या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, लेकिन इस्लामी तालीमात वहां पे नहीं है, उधर भी एक होलिस्टिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि एजुकेशन मस्ट बी होलिस्टिक। ये नहीं कि तारीख का अलहदा, हिस्ट्री का अलहदा, लेसन बायोलॉजी का अलहदा। तो ये यही बात है कि एक तो हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन इस्लामियात का जो लेसन होता था वो बिल्कुल छुट्टी से पहले होता था। सबसे जो बोरिंग अनग्लैमरस, माजरत के साथ, जो इस्लामियात के टीचर्स होते हैं वो कोई खास इंप्रेसिव नहीं होते। और उस वक्त बच्चा जो होता है, मुझे याद है कि आपका नींद से बुरा हाल हो रहा होता है, मुझे मुझे और वो यूं ही शुरू करते हैं, आप यू आर लाइक अबाउट टू नॉड ऑफ। सो ये आपका मतलब है कि
लोरी की तरह। तो मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन उनकी आवाज ऐसी थी कि और उर्दू में इस्लामियात वुड बी इन उर्दू, व्हिच आई नेवर अंडरस्टूड। एंड सो बिकॉज देखिए देयर इज अ रीजन कि दीन में क्यों कहा गया है कि आप अरबी में पढ़ें, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी अरबी में नहीं पढ़ना चाहिए, हमारी जबान नहीं है, बिकॉज पंजाबी का लतीफा पंजाबी में समझ आता है। इट इज यू कैन नॉट ट्रांसलेट सर्टन थिंग्स, इट इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो ये वजह है कि अब उर्दू में जिसने उसका बयान लिखा है, गॉड नोज कि उसने बीच में क्या क्या सब्जेक्टिविटी आ गई। तो इसी तरह से इदारों की दीन में आपको पता है कि हमारी जो काजी का या जो मुनसिफ का रोल है वो बहुत बड़ा समझा जाता है। जब कोई भी इदारा जो कि अदलिया या अदल से जुड़ा होगा उसमें कोई भी मतलब आप उस इदारे को मुतनाज़ा कर देंगे तो बेइज्जती होगी ना। सो ये किसी मुल्क के लिए, किसी सल्तनत के लिए सही नहीं, किसी खिलाफत के लिए सही नहीं था, तब नहीं हुआ। इसी तरह जो आपकी फौज है, जो आपका सिपा सालार है, जो लोग आपकी सरहदों पे जाने दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, उनका मोरल क्या लो नहीं होगा जब आपका इदारा दागदार हो जाता है कुछ लोगों की वजह से। ये देखिए हर हर जनरल तो करप्ट नहीं होता, हर जनरल तो चीफ नहीं बनना चाहता, हर जनरल तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, हर जनरल तो वर्दी उतार के या वर्दी पहन के ऑल इन ऑल डिक्टेटर नहीं बनना चाहता। बहुत से लोग एक्चुअली आई नो पर्सनली ऐसे जर्नैल हैं जो कि चीफ भी नहीं बनना चाहते हालांकि उनकी सीनियोरिटी है। तो ये गलत है ना, क्योंकि आर्मी तो बहुत बड़ा इदारा है और फिर हमें दुश्मनों का सामना है। अगर आर्मी का इदारा ये समझेगा कि वो आर्मी की गाड़ी में या आर्मी की वर्दी पहन के बाहर नहीं निकल सकता, उनको शर्मसार होना पड़ेगा, डर लगेगा उनको पब्लिक में आने से, तो क्या हमें हमारी दुश्मनों को इससे फायदा नहीं होगा? वी कांट अफोर्ड मौका दैट। बिल्कुल मौका मिलेगा। रेहा मैं ये सोच रही थी कि यू नो from like Ayub Khan, then Yahya Khan, then Ziaul Haq and Musharraf, हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग फौज के हम डंडे के आदी हो चुके हैं, और अब ये कि चूंकि अब फौज में सच्ची बात है जैसे तुमने कहा कि बहुत अच्छे भी लोग हैं और खराब भी हैं जिन्होंने के मलाइन किया है, लेकिन क्या इस जो कि हम डंडे के आदी हो चुके हैं तो अब हम उसी के उसमें अगर चलें तो शायद हम कंफर्टेबल फील करें कि अगर उसी तरह की देखिए हम पे मैं समझती हूँ कि हमारी 73 साला तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग जनरल, इवन सिटिंग चीफ जस्टिस के बारे में जो एक जबान इस्तेमाल की गई है या जो एतराज हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। ये डंडा जो है उससे खौफ कम है, इसका ग्लैमर बहुत ज्यादा है। पावर इज, हम लोग ऐसी कौम बन गए हैं सैडली कि हम एक्चुअली, मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए, लेकिन एक्चुअली एब्सोल्युटली ट्रू है कि हम देखते हैं कि जी यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट क्या होगा, बाइडेन आएगा कि ट्रंप आएगा, उस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कौन रहेगा, कौन आएगा। यानी कि दाऊज़बिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ नहीं, आप यूएस प्रेसिडेंट की तरफ देख रहे हैं। और ये हकीकत है इसलिए क्योंकि आपने जमीनी खुदा खुद बनाए हैं। अगर आप समझते हैं कि जीएचक्यू को सलूट मारेंगे तो आप मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ब्यूरोक्रेट सही रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका चूंकि सैडली स्पीकिंग ईमान इतना कमजोर हो गया है कि आप समझ ही नहीं रहे कि आपकी पोजीशन, आपका रिस्क, आपकी जिंदगी तो अल्लाह पाक के हाथ में है। तो ये जो ग्लैमर है ना, ये डंडे से खौफ इतना नहीं है जितना एक पुरकशिश है। ये जो भी चीफ होता है वो आपका हीरो होता है। आई थिंक कि एक आगही आ रही है पंजाब में, सर्टनली एक आगही आ रही है। मैं सोच नहीं सकती थी कि एक सिटिंग चीफ के बारे में ऐसी बात पंजाब में होगी और फिर एक पॉलिटिशियन करेगा जो अपनी बेटी को वजीर आजम देखना चाहता है। ये बड़ी बात है और मैं समझती हूँ कि ये एक्चुअली आगही पब्लिक में आई है तब इन पॉलिटिशियंस को एहसास हुआ है कि इनफ इज इनफ, करियर पॉलिटिक्स बस करें, आपकी इंटेग्रिटी डैमेज हो रही है। जब एक्सटेंशन दी तो वो लोग जो वोट को इज्जत दो को सपोर्ट करते थे, दे वर शॉक्ड कि भाई ये क्या है, ये तो बयानिए नहीं चल सकते। सो आई थिंक कि ये एक एहतसाब का आगाज हुआ है और ये बुरी बात नहीं है
یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آرمی کے لیے بری بات ہے، یہ آرمی کے لیے اچھی بات ہے. اچھی بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن آپ کو پتہ ہے نا ریحام کہ ہائی الرٹ پہ ہیں اس وقت ہم لوگ. جو ہم کچھ ہمیشہ ہائی الرٹ پہ ہوتے ہیں جی. میں نے ایک پہلا جملہ پاکستانی ٹی وی پہ جب کام کرنا شروع کیا تو ایک جملہ میں نے سیکھا اور مجھے سکھایا گیا کہ ملک ایک مشکل موڑ سے لمحے سے گزر رہا ہے، مشکل موڑ سے ملک اس نہج پہ پہنچ جایا. تو یہ ہمارا المیہ ہے. یہ ملک پچھلے 73 سالوں سے جس ایج آف دا پریسپس پہ ہے. آپ نے ایک گلیمر کی بات کی، تو یہ گلیمر جو ہے ہماری پولیٹکس میں بھی تو ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا. جیسے میں لیبر لیڈر جیرمی کاربن کو میں کافی زیادہ پسند کرتا ہوں، تو میں نے اس کی فیس بک کے وال کے اوپر لکھا کہ یو شوڈ بی دا پرائم منسٹر آف یو کے. تو اس کے نیچے انہی کے بندے نے لکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیرمی کاربن بہت اچھا شخص ہے، اس کی اخلاقیات اقدار بہت اچھی ہیں، مگر اس کو ایک موقع ملا اور یہ اپنی ٹیلنٹ اس کا نہیں عبور کر، یہ ٹیلنٹ کو اپنے نہیں منوا سکا کہ یہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کو وہ پالیسیز یا جو اس کے ساتھ پولیٹکس ٹیکسز کھیلی جا رہی تھی. تو اسی طریقے سے نواز شریف کو بھی 3 بار موقع ملا، ٹھیک ہے ان کو جیسے بھی نکالا گیا، مگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے کہ وہ نااہل ہیں اس معاملے میں کہ وہ 3 بار وزیر اعظم ہونے کے باوجود اس قسم کے سیاسی کھیل کو ٹیکل نہیں کر پائے اور اس سیاسی کھیل کو اور اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا. وہ بیچاری بیٹی جو ہے مریم نواز، اب وہ سب ہینڈل کر رہی ہے ساری. اس کے بعد ہماری گلیمر کی یہ انتہا ہے کہ اب بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے گا. ہم کیوں اس گلیمر سے باہر نہیں آتے کہ ٹھیک ہے اب نواز شریف کو چھوڑ دیں، پارٹی میں اور بھی بندے ہوں گے. جیسے مریم نواز آ گئی ہے، چاہے وہ میں نیپوٹزم کہوں گا کہ انہی کی طرف سے آئی، مگر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے انہوں نے 3 بار کوشش کی، اب کسی اور کو موقع دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ 2-3 مختلف اس میں اینگلز ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جیرمی کاربن کو کسی طرح سے بھی نواز شریف کے ایک کیٹیگری میں آپ نہیں ڈال سکتے فار اے نمبر آف ریزنز. ٹھیک ہے، جیرمی کاربن اور برنی سینڈرز کیوں الیکشنز کی ریس میں نہیں ہیں؟ جیرمی کاربن کو کیوں لیڈرشپ سے ہٹایا گیا؟ جیسے میرے صاحبزادے کہتے ہیں کہ یہ دنیا اچھے لوگوں کے لیے تیار نہیں ہے. 67 ملین ووٹ ٹرمپ کو پڑا ہے، پہلے سے زیادہ پڑا ہے، جیتے کہ نہ جیتے. یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہو رہی ہے کہ جس معاشرے میں جیرمی کاربن جیسے شخص کو لیبر لیڈرشپ سے ہٹایا جاتا ہے سازشوں کی وجہ سے. میں بلیو کرتی ہوں سازشوں کی وجہ سے. میں بلیو کرتی ہوں کہ دس از دا سارٹ آف مین جس کو لیبر لیڈر ہونا چاہیے تھا، جس کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا. لیکن اتنے صاف ستھرے اچھے انسان کو آپ افورڈ نہیں کرتے. یہاں بھی بڑی اسٹیبلشمنٹس ہیں، وہاں بھی اسٹیبلشمنٹس ہیں. مدر آف اسٹیبلشمنٹس از سٹنگ ان دا ویسٹ. سو جیرمی کاربن کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اتنی کھری کھری بات. اسی طرح سے برنی سینڈرز کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہ بڑی ڈپریسنگ بات ہے کہ ہمیں برنی سینڈرز کو ہٹ کے اور بائیڈن کو سامنے پیش کرنا پڑا. برنی سینڈرز کے لیے ہمیں اپنے بچوں سے سیکھنا چاہیے، نوجوانوں سے سیکھنا چاہیے جو کہ ہماری طرح کرپٹ مائنڈ کے نہیں ہیں، کہ جو کاربن کو اور برنی سینڈرز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور برنی سینڈرز کی وجہ سے بائیڈن کو آج ووٹ پڑا ہے جن بچوں نے دیا ہے. لیکن 67 ملین ووٹ جو پڑا ہے ٹرمپ کو پڑا ہے، what does it say about us? What does it say about older people? Whatever their color might be. نواز شریف is a different species altogether. نواز شریف کا 3 بار وزیر اعظم وہ جیسے بھی تھے. I think کہ جب سے انہوں نے اے پی سی پہ پہلی سپیچ کی ہے، یہ نواز شریف وہ نواز شریف نہیں ہے جو 2013 میں تھا. اس نواز شریف کو شاید میں ووٹ نہ ڈالتی. اس نواز شریف کو اگر یہ اس بیانیہ سے جڑے رہے تو یہ نواز شریف سننے میں مختلف دکھائی دیتا ہے. یہ پرچی والا وزیر اعظم نہیں لگتا، یہ بہت موٹیویٹڈ لگتا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے. اور ان میں ایک وگر نظر آتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ مریم نواز شریف وزیر اعظم بنے گی کہ نہیں بنے گی، لیکن یہ نواز شریف کوئی ریٹائرمنٹ والا نواز شریف تو مجھے نہیں دکھائی دیا. آئی نو کہ ان کے کوئی پلانز نہیں ہیں، لیکن میں پہلی دفعہ میں نے پوری سپیچ سنی اینڈ آئی تھاٹ یہ تو ہی از ریڈی فار another term. اینڈ آئی تھنک کہ if obviously دیکھیں سیاستدان سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ مسئلہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی سپیچز سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، ریٹرک کے دیوانے ہو جاتے ہیں
और हमें पता नहीं होता आगे जाके क्या करेंगे. कुछ लोग इतने तकारीर से इम्प्रेस हो जाते हैं, जाके शादी भी कर लेते हैं. सो ये एक इशू है, बट यू हैव टू यू हैव टू वॉक द टॉक. तो ये अब देखना पड़ेगा. आई थिंक कि पीटीआई को हमने क्यों वोट डाला, हम समझते थे ये मिडिल क्लास की जमात होगी. हम समझते थे कि ये नून की तरह डिनेस्टिक नहीं होगी. हम समझते थे कि उर्दू स्पीकिंग लोगों को और उनके जो मसाइल हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी. उर्दू वोट बैंक इतना ज्यादा इनको 2013 में पहली बार डैमेज हुआ, एमक्यूएम का वोट बैंक, और ये इट वाज इम्पॉसिबल. तो लोगों की जब आप उम्मीदों से खेलते हैं, जब लोगों को आप मायूस करते हैं, लोग अब आपको फिर खुद ही पब्लिक एहतसाब करती है. सो नवाज शरीफ का भी इस तरह से एहतसाब होगा. अब लोग बहुत अवेयर है, गम गुस्से का जो लेवल है वो बढ़ गया है. जबानें लोगों की खुल गई हैं. जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में बोल सकते हैं तो क्या सियासतदान के बारे में नहीं बोल सकते? आई थिंक बाय माय स्टैंडर्ड्स नवाज शरीफ को पिछली टर्म में 2013 से 2017 की टर्म में ये वाले रंग दिखाने चाहिए थे जो अब वो दिखा रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं दिखाए. दैट इज व्हाट आई थिंक. वैसे ये तो बात आई एम श्योर यू विल एग्री टू कि हर पार्टी में नेपोटिज्म तो बहुत है रहम. मतलब काम ही होता है आपका, चाहे कि अहल है नहीं है फॉर द जॉब, लेकिन आपको बिठा दिया जाता है, बिल्कुल जाहिल जट गंवार को बिठा दिया जाता है एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे. ये जैसे कहते हैं पूरा पैकेज होना चाहिए टू बी वजीर आला. मगर वजीर आला जो अब बाहर जो बैठे हुए हैं आज पंजाब में, एनीवे उस पे बात होगी. लेकिन नहीं, पंजाब के अलावा भी जो वजीर आला बैठे हुए हैं, जो केपी में बैठे हुए हैं, या एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 गुड पॉइंट जो मैं पहले कह रही थी कि ये वो कुछ लोग हैं. देखिए, अगर आप प्री पार्टीशन हिस्ट्री देख लें, ये वो लोग हैं जिनको कुछ लोगों को गोरे नवाज के गए थे, टाइटल्स दे के गए थे, फिर उनको कह के गए थे कि अच्छा टाइटल ड्रॉप कर दो और पार्टीशन के बाद आपको वो कर देंगे. तो जो हमारे ऊपर जो कैंची वाले पीर हैं या जो बाकी जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं, वो बना के पहले से हमको दे के गए हैं, डिपॉजिट करके गोरे गए हैं, और हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. अब जब ये आते हैं सियासत में, तो ये मैंने आपको कहा ना, एक ही स्कूल में जाएंगे, कुछ स्कूल्स हैं वहां जाएंगे, एचएसएन जाएंगे, लॉरेंसपुर वहां जाएंगे, फिर ये शाम को इकट्ठे बैठेंगे, फिर ये आपस में शादियां करेंगे, फिर ये पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठेंगे. तो ये दिस पूल हैज नो डाइवर्सिटी. मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ ये बात कह रही हूँ कि जब आप कहते हैं ना कि मरियम नवाज डिनेस्टिक है या बिलावल है, बाकी पार्टीज में अगर आप देखें या ये इनकी पार्टीज में भी देखें, लेट्स लुक एट रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन. रिजर्व सीट फॉर वुमेन में क्या होता है कि ये किसी की बहू, भाभी, बेटी का ड्राइवर, मतलब ये हो रहा है. सो वो जो पूल है वो इतना छोटा है कि ना सिर्फ ये कि ये अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें ना, पॉलिटिकल पार्टीज के अगर कोई कैलिबर नहीं होगा, तो आप देख लें नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ है सेनेट में. जब आप कैलिबर के लोग नहीं पकड़ेंगे तो फिर वो डिसलॉयल्टी भी आपको दिखाएंगे, आपको भी हार्म करेंगे. एंड फॉर पीपल लाइक नवाज शरीफ साहब ने देखा है, जरदारी साहब ने भी देखा है, बड़े लोगों को इन्होंने एमपीएस एमएनएस बनाए, बड़े लोगों को टेलीविजन चैनल्स खोल के दिए, सर पकड़ के बैठे हुए हैं आप. तो बात यह है कि जब आप अच्छा क्रेम डला क्रेम नहीं इंतखाब करेंगे, वो आपको भी लेट डाउन करेगा. और मेरे लिए और आपके लिए क्या जरूरी है, और कामरान के लिए क्या जरूरी है, कि ये मुल्क को लेट डाउन कर रहे हैं. हमें कोई एतराज नहीं, आप अपने शौक अपनी प्राइवेसी में पालें, लेकिन अगर आप सीईओ होते हैं एक बिजनेस के, तो भी अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाए या कोई बंदा पसंद आ जाए, तो आप उसको सीईओ अपने बिजनेस का या मैनेजर नहीं लगाते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी बिजनेस तबाह हो जाए. आप मुल्क की बिजनेस उनके हाथों में दे रहे हैं. आप मुल्क की बिजनेस ऐसे लोगों के हाथों में दे रहे हैं जो ना डेवोस में बोल सकते हैं, जो कि कश्मीर इशू के ऊपर कैसी कैसी बातें करते हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स बैठी हुई हैं. तो मुझे उनके साथ, मैं कहती हूँ आप जो जीत चाहे अपनी जाती जिंदगी में करें, खुदा का वास्ता है, ये हमारी पार्लियामेंट है, ये हमारी नेशनल इंटरेस्ट है. उन पे जब आप अपने ये शौक बिठाते हैं, तो वो हमारी बेइज्जती दुनिया में जाके करते हैं और हमें नुकसान होता है. और ये तमाम पार्टीज में होता है, कुछ पार्टीज में जरा खुल्लम खुल्ला होता है. और मैं समझती हूँ कि पीटीआई को जो एक इनको एक और तमगा पहनाया जाएगा, वो ये है कि इन्होंने उस रविश को, उस रिवाज को
عام کر دیا ہے, اور میں وہی رواج کلٹ فالوئنگ کا بھی باقی پارٹیز میں دیکھ رہی ہوں, اور میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں یہ نیپوٹزم, فرشی سلام کرنے والوں کو, یا اور یہ میں باقی پارٹیز میں بھی رواج دیکھ رہی ہوں. اور جو اب لیڈرز آ رہے ہیں, بلاول بھٹو ہیں یا مریم نواز ہیں, ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ میں کن لوگوں کے ارد گرد میرے بالکل کون لوگ ہیں, وہ غلطیاں نہ کریں جو بالکل عمران نے کی ہیں. اس کا ہم خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے, پورا ریجن بھگت رہا ہے. بالکل صحیح. ریحام اب ذرا وہی نا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دی ہاؤس, آپ کو پتہ ہی ہے کہ بن لادن کو شہید کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے. اب مطلب یعنی آرمی کے جو مر رہے ہیں بارڈرز پہ یا مارے جا رہے ہیں, ہم نے یو لائک ملائننگ, ان ادر ویز یو آر ملائننگ آرم فورسز. بن لادن کو شہید کہہ دیا ہے, بھائی کس کی ایما پہ کہا ہے, کس نے, مطلب who is instructing him? That will go into a huge sort of debate. Obviously I know who's instructing him, لیکن ایون اگر ہم سمجھے کہ معصومانہ غلطی ہے, فواد چودھری ٹائپ غلطی ہے, جو کہ میں نے ان کے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ کدھر باتیں کر رہا تھا کہ گھس کے مارا ہے, تو اس نے کہا دوست بھی ایسے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ پلوامہ نہیں, وہ سلالہ سمجھ رہے تھے. میں نے کہا تم لوگ سارے کے سارے مطلب ہوش میں تو ہو, سلالہ کیوں کہہ رہے تھے؟ یعنی کہ یہ ان کی الرٹنس ہے. آپ بے ہوشی کے عالم میں کچھ بھی بول جائیں, غصے کے عالم میں کچھ بھی بول جائیں. آئی ڈو تھنک کہ عمران جو بات کرتے ہیں وہ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں, لیکن لیٹس گیو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ. لیٹس سے کہ جی ان سے غلطی ہو گئی, یا غلطی نہیں, جیسے جرمنی جاپان اکٹھا کر دیتے ہیں ایسے بول, لیٹس پریزیوم کہ یہ کیا. اگر ہم یہ فرض کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اب صرف ہمارے آرمی کی جو شہادتیں ہیں, ہماری سویلینز کی جو شہادتیں ہیں, ہم نے جو سفر کیا, صرف وہ بات ہی نہیں ہے. ہم ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن ہمارا ایسٹ تھا, اور ہماری اتنی آرمی کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی آ جاتا ہے ایک سوورن کنٹری میں آتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ ایسا ہوا, لیکن فار دا پرائم منسٹر ٹو سے اٹ, جیسے بھی وہ پرائم منسٹر بنا ہے, فار اے پرائم منسٹر ٹو سے دس کہ جی ہماری سوورن لینڈ پہ ایبٹ آباد میں, فوجی چھاونی میں, کنٹونمنٹ میں آتے ہیں ہیلی کاپٹر ایک غیر ملکی فورس کے, آرام سے کلین اپ آپریشن کر کے چیز لوگ وغیرہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. واٹ آر یو سیئنگ؟ آپ کس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں؟ تو فواد چودھری obviously دیکھتا ہوگا کہ میرا لیڈر اس قسم کی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے, تو میں کیوں نہ کہوں کہ پلوامہ میں ہم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. کامران آپ کا کیا ویو ہے اس وہ کے تو حوالے سے؟ بریگیڈیئر, آپ نے پچھلے دنوں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا آپ نے ایک بیان نہیں سنا ہے, جس میں انہوں نے پشاور میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ نواز شریف جس طرح کے بیان دے رہے ہیں, اس طریقے کے بیان فلور کی فیملی نے دیے اور پھر طالبان نے ان کے ساتھ کیا کیا. وہ بھی تو ایک ہسٹری ابھی موجود ہے جس کے اوپر کافی زیادہ شور ہو رہا ہے. تو یہ اللہ معاف فرمائے, بات وہی والی ہے کہ بولنے سے پہلے سوچو. یہ ہمارے سیاستدان ایک لیول تک اور ایک وزارت کے اس درجے تک تو پہنچ گئے ہیں, مگر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ بات کرتے ہوئے کرنا کیا ہے. اپنی دشمنی کے اندر, اپنا جو اندر ان کے اندر, جیسے یہ اسٹریٹ کے اندر لڑکے غصے میں نہیں, جوانی کے لڑکے غصے میں ہوتے ہیں, میچور لڑکے ان کو غصہ آتا ہے, اور غصے میں آ کے جو ان کے ذہن میں وہ بولتے جائیں گے, کرتے جائیں گے. ان میں اور یہ 70 سال یہ جو بوڑھے, ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ وزڈم اور حکمت اور بولنے سے پہلے سوچنا کتنا ضروری ہے. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گئے. کوئی بندہ وزیر اعظم بنے یا وزیر داخلہ بنے یا کسی بھی وزیر خارجہ بنے, اس کا بولنے سے پہلے سوچنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی بڑے لیڈرز کو ان کو دیکھ لیں, یہ بڑے تحمل سے تھوڑا تھوڑا کر کے بولتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ سوچتے ہیں, اس کے بعد منہ سے نکالتے ہیں کہ میں جو الفاظ نکالنے لگا ہوں, کیا یہ میرے الفاظ جو ملک کے لیے زیادہ نقصان دہ تو نہیں ہوں گے. تو یہ چیز ہمارے ان لوگوں کے اندر سے ختم ہوتی جا چکی ہے. دوسرا, پولیٹکس, اگر پاکستانی پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں, قطع نظر آپ پی ایم ایل این, پی پی اور پی ٹی آئی کو دیکھیں. ویسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ بدتمیزی کا رجحان پیدا کیا ہے میری نظر میں. جو ہم نے جب پولیٹکس کو فالو کرنا شروع کیا ہے, تو پی ٹی آئی نے زیادہ بدتمیزی کا رجحان پیدا کیا ہے. اور اب اس رجحان کو دیکھتے ہوئے یہ دوسری جماعتوں والوں نے بھی شروع کیا ہے, کیونکہ وہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ان کو اس طرح کاؤنٹر اٹیک نہیں کریں گے
تو بات نہیں بنے گی. مگر اس کا ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ان ایزینس ہو رہی ہے. آپ اپنے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گئے ہیں. آپ اپنے, اگر آپ کا والد محترم پی ایم ایل این میں ہے اور آپ پی ٹی آئی میں ہیں, تو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ آرگیو کرنے لگے ہیں. آپ کا ایک جو رسپیکٹ کا لیول ہوتا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور یہ برداشت کا لیول ختم ہوتا ہے. ایک تو اکانومی بری ہو گئی, اور دوسرا آپ لوگوں کے اندر بولنے کا مزاج کا طریقہ آپ گندا کر رہے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ اکانومی بھی تباہ ہو رہی ہے, اور ادھر سے لوگوں کا بھی آپس میں مزاج خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ سوسائٹی تو پھر ایک دوسرے کو مارنے کی طرف ہی جائے گی نا. لیکن مجھے جو حیرت ہے اس بات کی ہے کہ میڈیا اور سیاست کا کیا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ اتنی بڑی بات کہہ دی شہید کہہ کے, لیکن یہ کیا جرنلسٹک نارمز ہیں کہ کچھ کہا ہی نہیں کہ بھائی کتنی بڑی بات کر دی, شہید کا درجہ. ویئر از دا دیکھیے میڈیا بات, ناؤ؟ ویئر از دا میڈیا ناؤ؟ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک ہی سرکل ہے جو شام کو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, کافی پیتا ہے, ساری رات یہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ آپ مت سمجھیں کہ صرف دیز آر اے بنچ آف پرفارمرز, یعنی پارٹی جو بھی ہو آپ کی, ٹی وی پہ بیٹھ کے آپس میں لڑتے ہیں, بعد میں بیٹھ کے مشروبات اکٹھی دل ٹھنڈا اکٹھے کرتے ہیں. اور یہ ایک ہمارے جو عام عوام ہے, جیسے کامران کہہ رہے, ان کے احساسات کو ابھارتے ہیں, ان میں وائلنس انسائٹ کرتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کو مارو. خود یہ آپس میں بالکل ٹھیک, میں آپ کو بڑی ڈیپینڈیبل آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوں کہ یہ لوگ آپس میں شادیاں کرتے ہیں, یہ لوگ آپس میں یاریاں دوستیاں ہیں, اور ان کو یہ آتے ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ رواج شروع کیا. جب میں ٹی وی پہ کام کر رہی تھی تو اس زمانے میں نئے پی ٹی آئی ہیڈ کم انٹو کے پی, تو میں کچھ لوگوں کو جانتی تھی, تو وہ آرام سے, مطلب ایک دانیہ لذیذ صاحب ہیں, وہ آپ ان سے آف کیمرہ اگر دیکھیں تو وہ ان کی والد صاحب, ان کی وائف اتنی پولائٹ فیملی ہے. تو ایک دن وہ ٹیلی ویژن پروگرام پہ آئے, اس زمانے میں زیادہ نہیں, نیا شروع کیا تھا. تو میں نے بریک میں کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو مجھے کہتا میں تمہاری پروگرام کی ریٹنگ بڑھا رہا ہوں. میں نے کہا پلیز آپ میری ریٹنگ نہ بڑھائیں, آپ جیسے ہیں ویسے بولیں. اینڈ سو ہی فیلٹ انڈر پریشر, کہ میں پی ٹی آئی کو اگر جواب نہیں دوں گا تو دیکھیں نا, عمران کہے گا یہ میرا جنونی ہے, دیکھا کیسے کرش کر دیا دانیال کو. تو دانیال عزیز جا کے کیسے بولے گا اپنے لیڈر کو کہ یار تم چپ ہو گئے تھے اس کے سامنے. یعنی جب ایک بےہودگی ہوتی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو اتنا بےہودہ لیول پورٹرے کرنا پڑتا ہے, اور وہ ایک رواج بن گیا ہے. اب آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں, مجھے کسی نے کہا تو مجھے سارٹ آف, میں نے کہا جی پلیز, میں نے نہیں اپریشیٹ کیا, آپ نے میرا نام لیا. پارلیمنٹ جس مقصد کے لیے ہے, جو سیشن چل رہا ہے, بجٹ کی سیشن چل رہا ہے, وہ بجٹ کے اوپر بات کریں. اگر آپ نے اور باتیں کرنی ہے, کسی کی اور باتیں کرنی ہے, کسی اور وقت پہ کر لیں, لیکن بجٹ کے بارے میں بات نہیں کرنی. ایک مڈ سلنگنگ, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے, وہ ادھر سے تو تڑا کرے گا, آپ ادھر سے تو تڑا کریں گے. تو رواج پارلیمنٹ کا, ٹاک شوز کا یہ بن گیا ہے. کیوں نہیں شہید کے اوپر بات کی؟ کیونکہ جی پرچیاں جو ہے نا, جہاں سے ہمارے نجومیوں کو آتی ہیں, جہاں سے ہمارے باقی لوگوں کو آتی ہے, جن کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں بم دھماکہ ہونے جا رہا ہے, وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ آج شام کس چیز پہ آپ نے پروگرام کرنا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ تو آپ نے نہیں بولنا اور یہ آپ نے بولنا ہے. اور یہ ہمارے اتنا نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے. اب تو آپ کو پتا ہے نا کہ جی اس کے اوپر بات نہیں کرنی. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں جو کامران نے بات کی کہ دیکھیں دین کا مقصد آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اگر حیوان ہیں تو آپ کو انسان بنانے کے لیے, اس وجہ سے ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ کیوں ایک ایسی ہستی جس کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, یعنی کہ ان پہ شریعت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. کیونکہ بھائی جو بھی ان کے ارد گرد جس طریقے کے رواج تھے ان کو فکس کرنے آئے تھے, تہذیب سکھانے کے لیے آئے تھے. اب آپ دین کو استعمال کر رہے ہیں, اس کو مارو, اس کو شوٹ کرو, یہ کافر وہ کافر. کس نے آپ کو یہ حق دے دیا؟ کیوں؟ کیونکہ اوپر جو آپ کے بیٹھا ہے پولیٹیکل لیڈر, وہ یہ کروا رہا ہے.
اور ہماری جو ریلیجس کمیونٹی بھی ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے بالکل اپنے آپ کو آئی تھنک کہ اللہ پاک ان سے پوچھے گا کہ بھئی تم میری مخلوق کو آپس میں لڑوا رہے ہو. آپ پاکستان میں ان چیزوں کے اوپر اس وجہ سے بات نہیں کرتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ لوگوں کو آپس میں لڑوانا، فرقہ واریت پھیلانا یا کوئی اور کسی قسم کا فساد پھیلانا، اس میں ایک منظم سازش ہے، مغربی ممالک کی سازش ہے. آپ کو وہ ایک پرانی فلم کی ایک چیپ سکرپٹ بار بار آپ پہ آزماتے ہیں، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو کہ ہم سیریا نہیں ہیں، ہم لیبیا نہیں ہیں، ہم عراق نہیں ہیں، ہم نے ریزسٹ کیا ہے. میں بتاؤں کہ میں نے ایسی خواتین کے پاس، ماؤں کے پاس گئی ہوں جہاں ان کے بچوں کی شہادت ان کے کپڑوں میں سے ابھی تک ان کی خوشبو تھی، اور انہوں نے مجھے کہا ہے وہ عورتیں ایسی ہیں جو کبھی گھر سے نہیں نکلی، پردے سے نہیں نکلی. میں آپ کو بتاؤں اعتزاز کی والدہ، اعتزاز جس کا Yes. ہنگو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں شہادت ہوئی، میں نے دیکھا سی این این پہ اس کی خبر ہے. میں نے اپنے سارے کرو کو ڈانٹا، میں نے کہا ہم یہاں پہ ہیں، ہمیں نہیں پتا، اور سی این این خبر ڈال رہی ہے. میں فوراً پہنچی وہاں پہ. اس عورت کو، کیا وہ عظیم عورت ہے، وہ کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی، وہ کبھی پردے سے باہر نہیں نکلی تھی. اور وہ ہمارے رواج ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی کہ جب آپ کسی کی دعا کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کھانا ضرور کھلاتے ہیں جب آپ کسی کی فوتگی پہ پہنچتے ہیں. وہ میرے منہ میں نوالے ڈال رہی ہیں، اور میں یقین نہیں آ رہا مجھے کہ وہ خوشبو سونگتی ہیں اس کے کپڑوں کی، مجھے اس کا بٹوا کھول کے دیتی ہیں. بٹوے میں سے جو چوئنگم کی سٹک تھی، وہ جوان بچہ 14-15 سال کا بچہ، اور وہ اس وقت شہید ہوا تھا، وہ مجھے چوئنگم کی سٹک دکھاتی ہیں اس کے بٹوے میں سے، اور ان کی زبان میں کوئی غم، مطلب غصہ نہیں تھا. مجھے کہنے لگی یہ وہاں سے پیسہ آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس فرقے نے مارا ہے. اس عورت میں اتنا فہم تھا، میں بھول نہیں سکتی یہ بات. آپ سوچیں کسی کے جوان بیٹے کو، وہ اتنا زبردست وہ لڑکا تھا، اور انہوں نے مجھے یوں نوالے ڈال رہی ہیں، she says to me کہ یہ وہ وہاں سے پیسہ آیا ہوا ہے. انہوں نے ذرا نہیں کہا، وہ کسی کی خون کی پیاسی نہیں تھی، کیونکہ جس نے شہید کیا تھا وہ بھی اسی کے عمر کا بچہ تھا، اور ان کے چیتھڑے پڑے ہوئے تھے. جب میں وہاں پہنچی، ان کے جو گرے جو ہمارا یونیفارم ہوتا ہے بچوں کا سرکاری اسکولوں میں، اس کے چیتھڑے یوں پڑے تھے. اور آئی جسٹ تھاٹ کہ سلوٹ ہے اس ماں کو کہ یہ سمجھ رہی ہے کہ سازش کیا ہے. اور یہ ہمارے لیڈرز اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو کافر کہتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، اس کو شوٹ کیا، اس کو شوٹ کیا. کیوں؟ یہ اسلام خطرے میں نہیں ہے ان لوگوں سے، وہ 1-2% جو کہ اقلیت ہے، اس سے آپ کا اسلام اتنے ہمارے دین میں، یا ہمارے ایک فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، ہمیں خطرہ ہماری حرکتوں سے ہے، بالکل. ہمیں میں تو خطرہ اپنی اعمال سے ہے. کیا بات ہے. ایک میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی پاکستانیوں کے لیے نعمت ہے کہ ہم انقلابی قوم نہیں ہیں، ہم کسی چیز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. اس بالکل صحیح وجہ کہہ سے ہمارے ساتھ وہ بڑی بات کر چکے ہیں کہ یہ آپس میں لڑکے کسی ایک لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ لڑنا شروع کر دیں. یہ لڑتے نہیں، یہ کہتے ٹھیک ہے یار وہ چلا گیا جانے جب دوسرے کی طرف جاؤ. یہ بھی ایک نعمت ہے یہ ہماری بالکل پاکستانی میری قوم کی. یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ریحام, now that you mentioned KPK Khyber Pakhtunkhwa, first of all, I want to congratulate you, Dr. Nigar Ju, who is a surgeon. She's been appointed as Lieutenant General. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی چیز ہے ایک خاتون کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا. She's from Swabi. So, لیکن having said that, KPK کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. یو ایگری وتھ می؟ ہے نا کہ کچھ نگلیکٹ کیا ہے نا؟ ریحام خان صاحبہ کا مائک اتر گیا میرے خیال میں. آپ کا مائک اتر گیا، مائک نکل گیا. جی یہ چلیے اتنی دیر میں ہاں بتا ہاں دیتا ہوں آپ بتائیں. ہاں یہ ہماری پاکستان کے اندر میں کہوں گا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں تو واقعی بہت زیادہ کام ہونا ہے ابھی. بہت جیسے ہونا ہے. آپ اس ملک کے اندر
रह रहे हैं तो आप देखते हैं कि जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे महसूस और अच्छी लगती है इस मुल्क के अंदर कि अगर हाँ आपकी बेटी या बहन रात को 12 बजे भी यूनिवर्सिटी से आ रही है तो उसको डर और खौफ नहीं है, और बिल्कुल। पाकिस्तान में दिन के 12 बजे भी जा रही है तो डर और खौफ है और परेशानी है। अब तो वहाँ पे लड़का बच्ची भी बाहर बच्चा भी बाहर जाए तो वो आपको डर और बिल्कुल सही खौफ बात, रहता है। बिल्कुल उस सही कह किस्म रहे हैं, के बिल्कुल सही। उस किस्म के माहौल के अंदर अगर वो एक जनरल के ओहदे पर पहुंच गई हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी बहुत बड़ी चीज अचीवमेंट है, है। मैं बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत उससे जबरदस्त, और वो भी उससे ये फायदा होता है कि हमारी जो बच्चियां हैं उनकी थोड़ी सी मैं कहूँगा कि सोच बदलने में उनकी फर्क आएगा। जो मुझे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बच्चियों का पढ़ा तो दिया जाता है मगर उनके ये जहन में होता है कि अच्छा मैंने मास्टर्स कर लिया, बैचलर्स कर लिया, मगर हम्म मेरा एंड जो क्या कहते हैं वो अचीवमेंट वाली चीज़ है वो ये है कि मैंने शादी करनी है और मेरी शादी अच्छी हो जाएगी, मेरा बड़ा अच्छा हस्बैंड होगा, बच्चे होंगे, मैं घर पे हो जाऊंगी तो ठीक है। अगर खुदा न खास्ता हस्बैंड ना मिले तो क्योंकि उसका सिर्फ टारगेट ही ये होता है कि मैंने ये एक अच्छा खामद हम्म लेना है और अच्छी शादी करनी है, तो जब हम्म टारगेट से उसको लूज करती है तो उसका हम्म नुकसान ये होता है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है और वो फिर अपने मामलात में खराब हो जाती है जिसमें वो हम्म सारी जिंदगी उसकी, कहता हूँ अगर 25 साल हम्म। की उम्र में शादी है तो फिर वो सारी जिंदगी उसके आगे जो जिंदगी के 40 साल है वो इसी डिप्रेशन में मर जाती है। हाँ नहीं, मगर मगर देखिए ना, यहाँ पे मगर आप लेकिन कामरान कामरान बात ये है कि ये तो हमारा कल्चर और एक माइंडसेट है ना। चाहे आप कितनी भी डिग्रियां ले लीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको मतलब शादी तो करनी ही है। अब अच्छी नहीं, अगर अगर शादी ना शाद करने की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ वो कंपैरिजन कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी देखें हमारे हाँ आपको मुस्लिम लड़कियां मिलती हैं वो शादी करती हैं, मैं इधर जानता हूँ शादी करती हैं, अगर उनकी उनके हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ हस्बैंड के साथ बात नहीं बनी तो उन्होंने हाँ तलाक ले ली है, तो उन्होंने कहा ठीक है यार मेरी नहीं बनी, तलाक ली, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की मगर अपने कैरियर की तरफ भी अचीवमेंट जारी रखी। हाँ, मगर मगर वहाँ वहाँ पाकिस्तान में बहुत ये चीज़ मुश्किल नहीं है, है। पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान नहीं में वही औरत मैं कह को रही हूँ, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान हाँ में औरत को अगर तलाक हो जाए, पाकिस्तान में औरत को अगर तलाक हो जाए तो वो कहती है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जबकि खत्म यहाँ हो पे गई। नहीं है। और ये चीज़ नहीं बहुत नहीं है, गलत है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे बच्चे की तरबियत इस हिसाब से की गई है कि भई बिल्कुल सिर्फ़ वही ना, शादी माइंड एक सेट है। मकसद है। बिल्कुल बेशक सही आप कह रहे एमएससी कर रहे हैं मगर शादी सिर्फ़ एक मकसद है। शादी एक मकसद को अगर हैं। ये ख़त्म कर दिया जाए ना कि अल्टीमेट शादी कि एक भाई शादी होनी है, हाँ हाँ, वही चूल्हा फिर चक्की वो औरत बाकी ने बदल। ये एक हाँ सेपरेट जी। टॉपिक है, इस पे इंशाल्लाह फिर कभी बात जरूर करेंगे हम रेहम के साथ। रेहम से सो जी यू नो माय क्वेश्चन वाज, डू यू थिंक दैट के हैज बीन निग्लेक्टेड ओवरऑल, या देखिए या आई थिंग्स थिंक आर अगेन आई थिंक दैट इट हैज बीन डन बाय डिजाइन। सो मेरा ख्याल है कि ये अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि जी खैबर पुख्तनख्वा वाले लोग जो हैं वो किसी को दोबारा मौका नहीं देते, दोबारा चांस नहीं देते। ये एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको डिस्पेल करना बड़ा जरूरी है। छोटे सूबे जो हैं जिनका वोट कम है, जैसे खैबर पुख्तनख्वा हो गया या बलूचिस्तान, वहां वो हुकूमत आती है जो कि हमारे माई बाप को पसंद होती है। और उसके कुछ तो वहां ये नहीं है कि लोगों की वहां पे, फॉर एग्जांपल 2013 को आप देख लें तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को, ये आज जो एजाज शाह ब्रैग कर रहे हैं, जो इन्होंने मियां इफ्तिखार हुसैन साहब की, आप सोचें कि एक बाप जिसने अपने बेटे को, जवान बेटे को दफनाया है, उस के बारे में जब ये बात उन्होंने सुनी होगी, हमको कितना गुस्सा आया है, हमको कितना अफसोस हुआ है। उस बाप की हालत आप सोचें। तो ये हमसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जब आप, वही हुआ जो 2018 में हुआ। 2018 में नवाज शरीफ वाज नॉट इन द रेस, मरियम वाज नॉट इन द रेस, तो जाहिर है ये तो पहले ही प्री पोल इंजीनियरिंग होगी। इसी तरह 2013 में एएनपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो बाहर निकल ही नहीं सकती थी, तो क्या चॉइस रह जाती थी? तो यानी कि वही घोड़ा जो आप रेस में छोड़ेंगे वही आएगा सामने। तो ये बड़ी ज्यादती हुई। दूसरा, मैं ऑब्वियसली बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट, मेरा मेरा मदरलैंड है, तो पुख्तनख्वा के साथ क्या मसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर एग्जांपल, या जो पुरानी जो जमातें थी, बट पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो खैबर पुख्तनख्वा में वो नहीं रही, उनकी वो प्रेजेंस नहीं रही जो हयात शेरपाव साहब के ज़माने में थी। उसके बाद भी थोड़ा सा रहा। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी और अच्छे कैलिबर के लोग थे, तो वो कंप्लीटली ख़त्म की गई। उसके बाद ये जो लोग आए हैं, आप यकीन करें, मैं पेशावर बड़ा छोटा सा शहर है, अगेन हम दो ही सड़कें हैं, हम सबको जानते हैं। मैंने तो पहले जब इनके नाम देखे तो मैंने कहा ये कौन है, ये कौन लोग हैं? लिटरली आई हैड नेवर हर्ड ऑफ देम। मतलब इनका कहीं आसमान से उतर के आए, इनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी।
تو اگر تو یہ بڑے زبردست گراس روٹ پولیٹیشنز ہوتے اور ہم دیکھتے کہ آگے جا کے جی کیا کام کیا ہے مراد نے, مطلب مراد کا آپ ایک ایگزامپل دیں تو پہلے 5 سال تو وہ اپنے حلقے میں گیا ہی نہیں, اور اب وہ جا نہیں سکتا, پہلے گیا ہی نہیں اور وہ جا نہیں سکتا. تو یہ لوگ تو سارا وقت جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کوثار میں بیٹھے رہتے ہیں, یہ بیسکلی ایک منظم کلین اپ آپریشن ہوا ہے کے پی سے, کہ جو اچھے سیاستدان تھے یا جو اچھی سیاسی فیملیز بھی تھیں ان کو تو کوئی پریزنس ملی ہی نہیں. اور پھر ہمارے پاس بالکل ایک زمانے میں کریم ڈلا کریم ہوتی تھی ہمارے, اور ان کو کمپلیٹلی ختم کیا گیا ہے. اب جو کے پی میں ہم نے پچھلے 7 سالوں میں دیکھا ہے, تو اب یہ لوگ, میں چونکہ یہ بات کہتی ہوں تو یہ تو بی آر ٹی انہوں نے خود ہی اپنے کو ایکسپوز کر دیا, لیکن ہر بات پہ, مطلب چائلڈ رائٹس پہ آپ دیکھیں, 2015 میں جب میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, اس کے پہلے 3 مہینوں میں دن رات رو رہی ہوں کہ ہمارے بچوں کے اوپر ابیوز ہو رہا ہے. میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. میں اس بیسس پہ ایک پولیٹیکل آدمی سے شادی کرتی ہوں, آپ مجھ کو گارنٹی دیتی ہیں کہ تمہیں کتنے بچے تم بچانا چاہتی ہو, میرے ساتھ سوچو کتنے بچے بچاؤ گی. تو آپ یقین کریں کہ پہلے 3 مہینے 2015 کے, میں نے کہا یہ دیکھو 5% اضافہ پہلے 3 مہینے میں ہو گیا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ٹرانسجینڈرز کے اوپر وائلنس, اور وائلنس ایک مطلب ریزلٹنگ ان ڈیتھ, ایکسٹریم وائلنس. اور پھر چائلڈ پروٹیکشن تو چھوڑے, ویمن پروٹیکشن. اب آپ اس کو کہتے ہیں پی ایم ایل این کو کہ رائٹ ونگ کی جماعت ہے. پی ایم ایل این باوجود اس کے کہ ان کی اپنی پارٹی میں, اپنی فیملی میں مخالفت تھی ویمن پروٹیکشن بل کی, لے کے آئے 2016 میں امپلیمنٹ کیا. میں جب اپنے پروگرام پہ بلاتی تھی ان کے پی ایم ایل این کے لیڈرز کو, وہ آگے سے جواب نہ دیں, وہ خفا تھے, لیکن انہوں نے امپلیمنٹ کیا. لیکن کے پی میں ہم ویمن پروٹیکشن نہیں لا سکے, اور ہمارے 30,000 پروفیشنل انجینئر سڑکوں پہ بے روزگار. آپ نے موضوع سمجھا کہ 42 اسکول آپ کوہستان میں بند کریں, جہاں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا طالبانائزڈ ایریا ہے, بڑے بیک ورڈ لوگ ہیں, یہ تو جی سارے داڑیوں والے ہیں, یہ تو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. روز میرے آفس میں آ کے کہیں بی بی خدا کا واسطہ ہے ہمارے پاس اسکول. میں تو لوگوں کے ساتھ آن ڈیلی بیسس انٹریکٹ کرتی ہوں. آپ نے ایک مدرسے کو ڈگری کالج اور جو کچھ آپ نے کروڑوں وہاں پہ دیے, اور آپ نے کہا جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے اسکولوں کے لیے. کریکولم پہ مطلب ایک کوئی بات ہو تو مقصد یہ ہے کہ 7 سال میں ایک ہمیں واپس ڈارک ایجز میں دھکیلا گیا ہے. بی آر ٹی ایک میگا جوک, دا اماؤنٹ آف منی جو اس کے اوپر اسپینڈ ہوئی ہے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ فاٹا مرجر کے بعد جس کے لیے ہم نے بڑا کیمپین کیا, کوئی وہ ایف سی آر کے رولز یا کوئی لاز, کوئی قوانین, کیا ہم اپنی بچیوں کو بچا سکے؟ نہیں بچا سکے رواج کے قانون سے. جو سیکٹیرینزم کی حالت ہے پشاور انر سٹی میں, اندرون شہر میں, لوگ روز اب اور برین ڈرین ہوگا. آدھے لوگ تو پاکستان میں اس لیے نہیں رہتے کہ ان کی مسلک کی وجہ سے ان کو دیکھ دیکھ کے شوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے, اس کو ادھر میں جا کے شوٹ کروں گا, اور یہ خبر بنائی جاتی ہے. باقاعدہ دے آر شائننگ برائٹ اسٹار جن کو انہی نے میں پرسنلی جی, میں نے پچھلے 25-27 سال سے میں یو کے میں ہوں, میں جانتی ہوں ہمارے نزدیکی دوست ہیں جو کہ جانا چاہتے ہیں, لیکن وہ ان کے فیملیز میں 10 لوگ شہید کیے ہوئے ہیں, گھر جا کے شہید کیے ہوئے ہیں. یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے, اور ایک منظم سازش ہے کہ جی اس کو نکالنا, کیونکہ آبویسلی دیکھیں ہیڈ لائن بنتی ہے, ہیڈ لائن بنانی بڑی ضروری ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہم میں نہیں ہے سیکٹیرینزم. جو کامران بات کر رہے تھے بالکل میرے دل کی بات کی ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں تو کوئی پیسے دیتا ہے نا کہ جی اس کو جا کے تم نے مارنا ہے, تو ہم اسے پیسے بھی لے لیتے ہیں, کام بھی پورا نہیں کرتے. اسی وجہ سے ہم بےایمانی کی وجہ سے بچ گئے ہیں. لیکن ایک دن وہ, جیسے میری بیٹی کہتی ہے, ایک دن اللہ پاک ول گیو اپ. She says کہ one day Allah Pak is going to run out of his patience with you people. Oh my God. And that is what I worry about. I used to say this to میری جو مڈل والی تھی, تو روز جب عمران کو غلطی کریں تو وہ آئے مجھے کہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تمہارا ہسبینڈ, کیا کر رہا ہے. تو میں کہتی خیر ہے, اس کو معاف کر دیں گے. مجھے کہتی one day Allah is going to run out of patience with him. She was right. And I think we should, the profound statement to make, and I think we have come to a point where honestly it is unacceptable کہ آپ کو اجازت نہیں ہے
دیکھیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جی میری جمعے کی نماز مس ہو رہی ہے اور ساتھ برابر والے گھر میں چیخیں آ رہی ہیں کسی بچی کی. اللہ پاک آپ سے پوچھے گا نہیں؟ نہیں بے اللہ شک پاک آپ وہ سے نہیں پوچھے گا کہ تمہیں آواز آئی کسی مظلوم کی اور تم سر جھکا کے چلے گئے؟ اللہ پاک پوچھے گا آپ سے. میں بلیو کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سے پوچھے گا. بالکل بالکل بالکل. ریحام یہ بتائیں کہ ہمارے لیے مطلب یہ all assume کہ you know our present prime minister is our last hope, but now frankly we are disillusioned, right? کہ الیکٹرک لے لیں, پی آئی اے لے لیں, چینی کارٹیل مافیا کہا جا رہا ہے, دال یعنی غریب پریشان ہو گیا ہے. I mean, پی ٹی آئی I'm sorry مطلب کرنسی گر گئی ہے, مطلب یہ کیا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ٹوٹل, کہاں جائے؟ دیکھیے جو غریب ہے, جو بیچارہ روزی روزانہ کی کما کے بچوں کے لیے جو بھی لا سکتا تھا رات کو کھانے کے لیے, وہ تک میسر نہیں ہے. بچے مائیں اپنی بچے بیچ رہی ہیں, جوان اپنے گردے نکال کے بیچ رہے ہیں, سوسائڈ جوانوں میں سوسائڈل وہ آ گئی ہے چیز. کیا کہاں جا رہے ہیں ہم, کہاں ہمارا ملک جا رہا ہے؟ یہ ریحام پاکستان ہماری شناخت ہے, کم واٹ میں, ہم اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا, لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کون آئے گا بچانے؟ کہاں سے آئے گا؟ کوئی آسمان سے اترے گا کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس چیز کا انتظار کرنا کہ کوئی مسیحا آئے گا, یہ بات غلط ہے. یہ انہیرنٹلی فلاڈ کانسیپٹ ہے. کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی بزنس بھی بناتے ہیں تو اس کا پیرامڈ ہوتا ہے نا, تو ٹھیک ہے ایک سی ای او ہونا ضروری ہے, لیکن ایک پیرامڈ بیس اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو وہ ہم نے ملک میں نہیں کیا. فرض کریں کہ یہ جو آپ جن کو لاسٹ ہوپ کہہ رہی ہیں یا اور کوئی بھی ہو, تو اٹ از انفیئر ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک اکیلا بندہ ہوا میں محلے کو, اگر اس کی انٹینشنز بھی اچھی ہوں, جب تک آپ پارٹی میں سٹرکچر نہیں ہوگا, ملک میں معاشرے میں سٹرکچر نہیں ہوگا, تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ پارلیمنٹیرین جس طرح سے پہنچتے ہیں, ان کا جو سلیکشن کا پروسیس ہے وہ غلط ہے. ان کو ان کی ابیلٹی پہ نہیں سلیکٹ کیا جاتا. فیئرنیس نہیں ہے, میرٹ نہیں ہے, پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے, بینک میں بھی نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہیں بھی نہیں ہے, آپ تو میرٹ ہے ہی کہیں بھی نہیں. اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مطلب جس کے پاس پاور ہے, اپنی جو بھی پاور ہو, فار ایگزامپل آپ ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈ ہیں یا کسی نیوز چینل کے ہیڈ ہیں, مطلب ہر جگہ ایک پاور ابیوز ہے. دیر آر نو چیکس اینڈ بیلنس ان اینی لیول آف سوسائٹی. اینڈ آئی فیل کہ جو کچھ ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں, ہم ان کو مفاد پرست کہیں, مطلبی کہیں, اپرچونسٹ کہیں کہ ہماری امیدیں انہوں نے غرق کر دی, لیکن کیا وہ اس معاشرے سے اٹھ کے نہیں آئے؟ آپ مجھے بتائیں عمران اور طریقے سے وزیر اعظم بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا تھا. جس طریقے سے جیریمی کاربن کو ہم نے نکالا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ شریف انسان کی جو غنڈا نہ ہو, جس کی مونچھیں نہ ہو, جس کی گنز نہ ہو, جس کو جو پروٹوکول نہ دکھائے, یہ جس پروٹوکول کی ہم خلاف بات کرتے ہیں, آپ پروٹوکول کے بغیر جا کے دکھائیں, آپ کو کسی چھوٹے سے ضلع میں آپ کو کوئی عزت نہ دے. ہمارا معاشرہ پیسے کی پوجا کرتا ہے, پروٹوکول نیلی بتی سے امپریس ہوتا ہے, گنز دیکھ کے ہم اس بندے کو ووٹ ڈالتے ہیں. شریف انسان کی 50 سال پہلے کوئی عزت ہوگی, اب کوئی عزت نہیں. ہمیں گنڈے پسند ہے, یہ وجہ ہے کہ یہ اس قسم کے حلیے والے لوگ آتے ہیں جو ادھر ادھر تک آستینے فولڈ کر کے آتے ہیں, لمبے لمبے بال رکھ کے آتے ہیں. تو میں تو اکثر یہ سوچتی تھی کہ میری والدہ تو ایسے لوگوں کو گیٹ سے اندر نہ آنے دیں, ہم نے ان کو پارلیمنٹیرین کا منسٹرز بنا کے بٹھایا ہوا ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے. جس طرح تو منہ یہ پھٹ آپ کے اپنی معاشرے, تو آپ اپنے معاشرے کی کامران عکاسی کر رہے ہیں نا. دس از واٹ یو لائک, this is what you like. Let's accept it. You want this filth. You see, Reham, I mean, we are corrupt. Sorry to say, we are corrupt to the core. But who is going to nip it in the bud? Who is going to do that? That's why my دیکھیے question. جو بھی معاشرہ خود اپنے کو کریکٹ نہیں کرنا چاہتا, if you are happy with it, دیکھیں آج میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں, ہم فار ایگزامپل میں کیوں بچوں کو باہر جو بچے ہیں ان کو کیوں بچانا چاہتی ہوں, کیوں میں کوئی احسان نہیں کر رہی اس کے اوپر, اس لیے کیونکہ یہ خود غرضی ہے میری. وجہ یہ ہے کہ میرے بچے اس دنیا میں ہیں, اور وہ میرے بعد بھی اللہ ان کو زندگی دے وہ اس دنیا میں ہوں گے, چاہے میں ان کو کتنا محفوظ رکھوں, چاہے 9 فٹ کی باہر دیوار ہو, گیٹ ہو, الیکٹرک گیٹ ہو,
میرے بچے نے باہر جانا ہے. اگر میں ایسٹ لنڈن میں بچوں کے اندر انویسٹ نہیں کروں گی, اگر میں ان ایریاز میں نہیں انویسٹ کروں گی جن کو میرے بچے کی طرح کا ماحول نہیں ملا, تو کیا میرے بچے کو رسک نہیں ہے؟ ہے. آپ کا رویہ پاکستان میں یہ ہے کہ اپنا گھر سنگ مرمر سے بھر دیا, اس کو صاف کر کے باہر کوڑا پھینک دیا, تو کوڑے میں جو مچھر آئے گا وہ آپ کو آ کے انفیکٹ کرے گا. آپ ایک آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے, آپ ایک انسولیٹڈ ببل میں نہیں رہ سکتے. یہی وجہ ہے کہ جب ملک میں یا دنیا میں ناانصافی ہوتی ہے تو آپ کہیں سیف نہیں ہیں. آپ کہیں بھی نائف میں, آج آکسفورڈ اسٹریٹ پہ آپ کو آ کے, مے فیئر میں آ کے آپ کو سٹیپ کر کے کوئی چلا جائے گا, تو آپ محفوظ نہیں ہے, چاہے جتنے امیر آپ ہوں, چاہے آپ اپنی جتنی لگژری لائف گزاریں. دس از واٹ پیپل نیڈ ٹو ریئلائز کہ نسلوں میں آگے انویسٹ کرنا اپنے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے. یہ ہماری اس کو سمجھیں کہ دس از, آپ لوگ شارٹ ٹرم سیلفشنس دیکھتے ہیں, آپ لانگ ٹرم دیکھتے ہی نہیں ہیں. میں کیوں چاہتی ہوں پارلیمنٹ کا ماحول اچھا ہو, میں کیوں چاہتی ہوں کہ اداروں کا ماحول اچھا ہو. میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں, میں چاہتی ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میری بیٹیوں کو ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جن سے میں لڑی ہوں, آپ کی بیٹیوں کو نہ کرنا سامنا پڑے. میری بیٹیاں, آپ کی بیٹیاں ایک دفتر میں جائیں اور ان کو ڈر نہ لگے کہ میرے اوپر کوئی سیکشل ہراسمنٹ تو نہیں کرے گا, میرے اوپر کوئی گھٹیا بات تو نہیں کرے گا. وہ سیف فیل کر سکیں, وہ فیل کر سکیں کہ میں مردوں کے ساتھ کام محفوظ ماحول میں کر سکتی ہوں. اور جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک آپ میرٹ کو اور ایک محفوظ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے, تو آپ کے پارلیمنٹ میں لڑکیاں نہیں آئیں گی, آپ کے اداروں میں خواتین نہیں آئیں گی. آج جو ثوابی سے جنرل کے عہدے تک خاتون پہنچی ہے, وہ ایک انفرادی ان کی سکسیس ہے. اجتماعی طور پہ ہم لوگوں کو نہیں سپورٹ کر رہے. دیکھیں, انفرادی طور پہ ہم لوگوں کو کرش کرتے ہیں, پھر اس میں سے کوئی ریحام خان ایک بول لے گی, لیکن کتنی, میں کیوں بولتی ہوں, میں تو آرام سے یہاں پہ بیٹھ جاتی 2015 میں. آئی جسٹ تھاٹ کہ لوگ, لڑکیاں جو 18-19 سال کی مجھے فالو کرتی ہیں, مجھے یاد ہے کہ میں 18 سال کی تو اتنی بولڈ نہیں تھی. 18 سال کی عمر میں ابھی بھی اگر مجھے کوئی مرد کوئی ایسی بات کرے جو مجھے بری لگتی ہے, تو کیا میں اس کو گالی نکال سکتی ہوں؟ کیا میں اس کا منہ پہ تھپڑ مار سکتی ہوں؟ نہیں مار سکتی, کیونکہ میری پرورش ایسی نہیں ہے. اینڈ میں کیا کروں گی کہ میں اس انٹریکشن کو اوائڈ کروں گی, وچ وڈ مین کہ میں پھر آگے بزنس یا پالیٹکس یا جو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اب 18 سال کی بچی, 22 سال کی بچی, اس کے لیے ماحول آپ سازگار کر رہے ہیں, تو پھر آبویسلی ماحول انہی لوگوں کو پروموٹ کرے گا جن کے پرنسپلز کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہیں. سو اوور آل آپ کا لیول گرے گا. سو آپ اپنے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ, دنیا میں پروگریشن کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارے ملک نے ایک ہیرو بنایا, اس پہ انویسٹمنٹ ڈالی ہے. 67 اور 70 ایئرز میں وی ہیو ناٹ انویسٹڈ ان اینی ون. ملالہ کو آ کے کوئی پوائنٹ بلینک پہ مار کے جاتا ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم 11 سال کی بچی کو کہتے ہیں ایجنٹ ہے. یہ تو آپ کا معاشرہ ہے. آپ سپورٹ کرتے ہیں, آپ انڈیویجول ہیرو تو کوئی نکل آئے گا, لیکن اس وقت اگر کوئی ہیرو بھی کسی نے بننا ہے تو بالی ووڈ میں جا کے بنتا ہے, سنگنگ سٹار بھی بننا ہے تو بالی ووڈ میں جا کے بنتا ہے. آپ کے کرکٹر بھی بالی ووڈ میں جا کے, عمران بھی تو بالی ووڈ کی, انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے نا انیشلی, اور پھر باقی انٹرنیشنل اس کی. لیکن کیا آپ ملک میں اپنے لوگوں کو اتنے ماحول بھی دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ دکان بھی ڈال سکیں؟ ہم کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میری ساری فیملی 60 سے کیوں باہر بیٹھی ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی نہ ہم رشوت دے سکتے ہیں, نہ ہم سفارش کر سکتے ہیں, نہ ہم کرپشن کر سکتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں ہم دکان نہیں کھول سکتے. سیاست تو آپ بھول جائیں, کراچی میں بزنس کوئی نہیں لگا سکتا. جو شاہ کا یار ہے وہی وہاں پہ بزنس کرے گا. ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, روز بیٹھ کے ٹی وی کے پروگرامز, ہم پاکستانی پروگرامز دیکھتے ہیں, اردو چینلز دیکھتے ہیں. پاکستان کو میرے جو مرد حضرات ہیں, میرے جتنے بھائی ہیں, سارے کے سارے وہ جو کھوکا ہے اس کو مس کرتے ہیں, وہ مس کرتے ہیں. ظاہر ہے یو وانٹ ٹو گو بیک. تو ہماری تو مجبوری ہے, وی آر اکنامک مائیگرنٹس. یا ہمیں نکالا گیا ہے, یا ہم مجبوراً اپنے بچوں کو ایک عزت دار زندگی. اور کتنی عجیب بات ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں آپ نہیں رہ سکتے, لیکن کافروں کے ملک میں آپ آرام سے
اپنے واہ مذہبی لباس پہن کے بھی نماز کے لیے بھی جا سکتے ہیں. ادھر مجھے کوئی نہیں دیکھتا, ادھر مجھے کوئی نہیں دیکھتا. ادھر میری بیٹی جاتی ہے گروسریز اگر کر کے جاتی ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھتا. ادھر میں اس کو کہتی ہوں کہ نہیں تم نے نہیں جانا. ادھر آپ نے بیبی اٹھایا ہو, آپ وہاں پہ بچے کے پیمپرز خریدنے کے لیے گئی ہیں, نظر آ رہا ہے شادی شدہ عورت ہے, نیو برن بیبی ہے, آپ جناب اس کو نمبر پھینک کے آئیں گے. یہ تو آپ کا معاشرہ ہے, اور آپ کو کافروں سے مسئلہ ہے. مسئلہ ہے, بالکل. کیا ہوا یہاں بھی تو ہمیں ہے. کوئی بندش نہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. ریحام, اب آئی مین آئی لو ٹو کنٹینیو بٹ 2-3 سوال اور ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یو ہیو بین ٹو تھر پارکر, آئی ایم شیور یو ہیو, جی سندھ میں آپ گئی ہیں نا جی جی کے جی لیے. جی وہاں پر ہندو بھی ہیں, میں نے بھی ابھی تھوڑے بہت وہاں پہ تھوڑا سا کیا ہے, ہندو کمیونٹی بھی ہے. وہاں پر آپ نے مندر نہیں بنایا. اسلام آباد میں مندر بن چکا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, اٹس اے لانگ ڈبیٹ. میرا تھرپاکر سے, مٹھی سے, پرٹیکولرلی مٹھی, اسلام کوٹ, یہ جو ایریاز ہیں, مجھے محبت ہے. میرے ساتھ اتنا کلوز کانٹیکٹ ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں. دے آر دا موسٹ لوننگ اینڈ نائسسٹ پیپل دیٹ آئی ہیو کم اکراس. یا جب میں پہلی دفعہ گئی تو آئی واز سرپرائزڈ. اگر آپ نے دنیا میں کوئی مثال قائم کرنی ہے ٹالرنس کی, مطلب 80% مٹھی میں ہندو آبادی ہے. تھرپارکر ہاں میں زیادہ ہندوز کی میجورٹی ہے, لیکن مٹھی میں خاص طور پہ 80% ہیں. اور دنیا میں ہم کو دکھانا چاہیے کہ ہم کتنی ہارمنی سے وہاں پہ رہتے ہیں. میں ایک دفعہ ایسے گئی, اور ایک دفعہ عید الاضحیٰ تھی کچھ دنوں میں, تو میں نے ارد گرد دیکھا, کیونکہ وہ میرے لیے گوشت بھی پکا رہے تھے, تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ یہ تو ان کے دھرم کے خلاف ہے. تو میں نے کہا میں کھا لوں گی بھنڈی, اوکے ٹھیک ہے, ہوں پٹھان, لیکن 2 دن میں بھنڈی کھا لوں گی. تو نے کہا نہیں نہیں, وی آر کوکنگ فار یو. تو پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہاں پہ کوئی قربانی وغیرہ, کیونکہ مسلمان ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم نے کہا, یہ مجھے ہندو میرے بھائی بتا رہے ہیں, مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا جی, کیونکہ وہ ہمارے مذہب کا, ہمارے دھرم کا احترام کرتے, پتہ نہیں کہاں کرتے ہیں, لیکن ہمیں کبھی دکھائی نہیں دیتا. اور میں جہاں جہاں گئی وہاں گلی گلی میں گائے, جو کہ ان کے لیے obviously ایک ہندوازم میں ایک ریلیجس سمبل ہے, ایک ریورنس کا. وہ وہاں پہ, اور آپ گاڑیاں ان کے ارد گرد منور کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت پاسبل ہے. ہاں آپ وہاں جا کے پلانٹ نہ کریں اگر زبردستی, تو یہ اب آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہندو ٹیمپل کی اسلام آباد میں بات آئی, میں زیادہ ان چیزوں پہ اس لیے نہیں بات کرتی بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ اب مجھے لوگ ایک سیاسی اور پولیٹیکل ایکٹیویزم میں دیکھتے ہیں, تو کچھ چیزیں میں سمجھتی ہوں پالیٹکس میں نہیں آنی چاہیے. آپ کیا آپ کا فیتھ ہے, آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, یہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ آپ ہونا کا چاہیے. اس کو آپ کو پالیٹکس کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت غلط روش ہے, اور پاکستان مگر میں تو وہ ہے, نا لیکن آپ پالیٹکس میں انوالومنٹ ہے نا, یہ پولیٹیکل مووی جی تو ہے ہو نا رہی یہ ہے, بھی. جی ہو رہا ہے, لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ یہ جو فار رائٹ کا جو ٹھپا ہے, جو کہ پاکستان بار بار اپنے اوپر لگاتا ہے, جن لوگوں سے لگواتا ہے. میں نے ضیاء کے ٹائم میں پاکستان میں پشاور میں اسکول گوئنگ ایج تھی, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگین ایک منظم سازش ہے. میں نے بہت مذہبی لوگ دیکھے ہیں, بہت باشریت لوگ دیکھے ہیں, وہ ایک چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے. میں جانتی ہوں, میرا جس ریجن سے تعلق ہے, میں جانتی ہوں کہ کتنے جینٹل, کتنے اچھے لوگ ہیں. وہ کر ہی نہیں سکتے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندوق اٹھا کے کسی کو شوٹ کر دیں, ہو ہی نہیں سکتا. وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اور آپ جب یہ استعمال کرتے ہیں, چاہے یو ایس میں فار رائٹ ہو, آج ٹرمپ کے لیے بھی ان کی ایک اسپرچل ایڈوائزر دعائیں کر رہی ہیں, یو کے میں بھی فار رائٹ ہے. ہندو انڈیا میں جو سب سے بڑا ان ریسنٹ ٹائمز نقصان ہوا ہے کہ ایک ہندو ایکسٹریمزم, ایک سیکولر کنٹری, ہم تو چلے کہتے ہیں اپنے کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان, لیکن یہ جو ریلیجن کا پالیٹکس میں ووٹس اٹھانے کے لیے استعمال ہے, نہیں یہ ہوتا ہے. بہت غلط بات ہے. اور بالکل اسلام بالکل آباد میں وہ لوگ جو کہ ایک لبرل ایجنڈے کو فروغ دیتے ہیں, وہ بھی
کہ جی ہندو ٹیمپل بنائیں، ہندو ٹیمپل بنائیں، یقیناً بنائیں، یقیناً بنائیں، لیکن وائی از اٹ ایکسپلوئٹڈ ایز اے سبجیکٹ؟ ون مسٹ تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. it is دیکھیں exploited, اب yes. میں ہوتی تو میں کہتی کہ اچھا آپ نے ہندو ٹیمپل بنایا ہے تو وہ ہندو ٹیمپل جو آپ ان کا ہیریٹیج ہے اسلام آباد میں جو مارگلا کی پہاڑیوں میں ہے وہ دے دینا ان کو واپس. ہاں بالکل بالکل. مطلب اگر if you want to اگر آپ کو اتنا ہی خیال ہے ہندو مائنورٹی کا تو صحیح آپ پہلے بات ہے. وہ دیں، 10 اور بالکل. بنا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں میری نالج، میری بڑی حقیر سی نالج ہے، لیکن دیکھیں یو کے میں بھی ہم رہتے ہیں تو کاؤنسل ہمیں کچھ فنڈز دیتی ہے، کامران ہمیں بتائیں گے. سو الفرڈ 97% میرا خیال ہے پروبیبلی ول بی مور مسلمس، تو ٹھیک ہے وہاں پہ فنڈز ہوں گے. اب جن جگہوں میں میں رہتی ہوں وہاں پہ مسلمان نہیں ہے یا پاکستانی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک یہ بھی تو ہے نا کہ ڈیڑھ دین کی مسجد بھی تو بناتے ہیں کہ جی یہ بنگالیوں کی ہے اور یہ صومالینز کی ہے، یہاں نہیں جانا، یہ بزنس کمیونٹی کی ہے. ہمارے بھی تو ماشاء اللہ. تو میں جن جگہوں پہ رہی ہوں وہ پریڈومنٹلی وائٹ رہے ہیں اور پاکستانی یا مسلم فیملیز 2-3 اس طرح. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہم ایک گھر رینٹ کرتے ہیں، اس کو ہم مقصد تو جماعت میں نماز پڑھنا ہے نا، کانگریگیشنل پریئر ہے. مقصد کسی کو ٹکر لگا کے بتانا تو نہیں ہے کہ جی ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں. مقصد تو یہ ہے. تو پاکستان میں بھی میرا خیال ہے کہ جتنی مساجد بھی بنتی ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ گورنمنٹ کا فنڈ سے بنتی ہیں. ہاں مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنا، آئی وڈ مچ رادر کہ اسلام آباد میں ٹیمپل بنانے کا آپ اتنی بڑی پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں، آپ بات کریں نا فورسڈ کنورژنس کی، آپ بات کریں نا آرزو کی، 13 سالہ بالکل بچی کی شادی کی بات کریں نا، اس کے بارے میں بالکل. کیوں نہیں بات کرتے پارلیمنٹ میں؟ نہیں کریں گے. سو یہ ڈرامے جو ہو رہے ہیں نا مذہب کے نام پہ، یہ مذہب کے نام پہ یہ جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ گناہ ہے. یہ دین میں بھی اس کی گنجائش نہیں، یہ گناہ ہے اور یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ ووٹ بینک کے لیے اپنے کریں. بچائیں، 13 سالہ بچی کی شادی ہو رہی ہے، 11 سالہ بچی کی شادی ہو رہی ہے، فیک پیپرز دکھا رہے ہیں. بولیے، بول کے دکھائیں. جو اسامہ بن لادن کو شہید کہہ سکتے ہیں نہیں بول سکتے؟ اتنا پرائم منسٹر کو اختیار نہیں ہے بولے کہ کیوں کورٹس نے ایک 44 سالہ آدمی کے ساتھ آرزو کی شادی کرا دی. اور آپ مت بھولیں کہ میں بار بار یہ بات لوگوں کو کہتی ہوں، دیکھیں ایک زلزلہ آیا ہے گریس اور ٹرکی میں، آنکھ پلک جھپکتے میں 102 میرا خیال ہے لوگ پہلے جو کاؤنٹ میں فوت ہو گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے. آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنی پالیٹکس ہے، جتنی پوزیشن ہے، جب نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے نا تو وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس کی بیٹی تھی، وہ نہیں دیکھتا. کوئی بھی کسی وقت بھی یتیم ہو سکتا ہے. اس دن سے ڈریں جب آپ کے پاس یہ نہ ڈنڈوں کی کور ہو، نہ آپ کی پولیٹیکل پاور کی کور ہو. یہ دنیا میں بار بار ہم نے یہ دیکھا ہے، پلک جھپکتے میں آپ کی سچویشن چینج ہو جاتی ہے. تو اس دن سے ڈریں واقعی میں کہ آپ کے بچے بھی اقلیت ہو سکتی ہے. ہم نہیں ہیں یہاں پہ اقلیت ہی ہے نا. آپ سوچیں ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہو، مسلمان اقلیت ہی ہے نا، تو آپ اس دن سے ڈریں. اگر آپ کو اتنی اتھارٹی دی ہے کہ جی ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، آپ کسی غریب کو، کسی مجبور کو، کسی اقلیت کو جو کہ لیس دین 2% آف یور پاپولیشن ہے، آپ اس کو نہیں بچا سکتے. گلے آپ کو فرینچ پریزیڈنٹ سے ہے. ہاں، اور اپنے مطلب گھر میں گریبان میں پہلے جھانکے ہاں وہی نا، اپنے گھر میں تو مورل، دیکھیں کیا. تو مورل ہائی گراؤنڈ تو ہو نا آپ کا جی، مورل ہائی گراؤنڈ تو ہو آپ کا. آپ تو بہت بڑے ہیں تو آپ کر دیں، آپ دکھا دیں. آپ فیس بک کو لکھ رہے ہیں بھائی، خود آپ کچھ کر کے دکھائیں پھر آپ کی کوئی عزت بھی کرے. یہ وہی لوگ ہیں جو کرائسٹ چرچ میں مساجد پہ حملہ ہوا، ایک ایتھیسٹ عورت نے دوپٹہ پہن کے گلے لگایا لوگوں کو، دیکھیں آپ وہ ذرا بھول کیا جاتا ہے. وہ بھول تو گئے آپ سچ. دیکھیں، جب میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ یہ اس دن سے ڈریں کہ جہاں آپ زوراور ہیں وہاں تو آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی آپ کو اگزامپل ہمیشہ میں اپنی ذاتی زندگی سے، مجھے نہیں یاد کہ میرے والد صاحب نے کبھی زندگی میں ہمیں ڈانٹا ہو یا کہا ہو کہ اٹھو نماز پڑھو، نہیں. لیکن ایک رول ماڈل ہوتا ہے.
آپ دیکھتے ہیں یار یہ اس کونے میں کھڑے ہو کے یہ شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے چہرے پہ کتنا نور ہے، میں بھی. سو پلیز لیڈ بائی، آپ ایسا مسلمان دکھائیں لوگوں کو کہ لوگ کہیں کہ یار مسلمان لوگ دیکھو کیا ایسے بھی ہوتے ہیں. مہذب قوم ہے، ہاں ایسے بھی ہوتے ہیں کتنے بالکل. صاف ستھرے ہیں، کتنی اچھے لوگ ہیں، کتنے رحم دل لوگ ہیں. اس طریقے سے اسلام پھیلا ہے. یہ جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے ان دا ورلڈ، یہ ظلم کی وجہ سے نہیں پھیلا، یہ اچھے لوگوں کی بالکل وجہ سے پھیلا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. آپ کامران آپ بہت دیر سے خاموش ہیں، آپ ذرا بتائیں یہ جو اتنی لمبی ہم نے گفتگو کی ہے حقیقت میں میں تو کہوں گا کہ جو ریحام خان صاحبہ نے شروع میں کہا تھا نا کہ گلیمرزم جو آرمی کی وردی کا ایک گلیمر ہوتا ہے، تو جب تک ہم لوگ اس گلیمرزم سے نہیں نکلتے نا، ایک سیاسی خداؤں کو پوجنے سے نہیں نکلتے، اور دوسرا ہم اپنا تعلیمی نظام جو پی ٹی آئی ایک سلوگن لے کر آئی تھی کہ ہم تعلیمی نظام درست نہیں کرتے، جب تک یہ دو چیزیں نہیں کرتے اس وقت تک ہم ترقی کی طرف نہیں جا سکتے. ہمارے ساتھ یہ صحیح کہہ رہے پرابلم رہے گا. ہم لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کو پوجتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ اگر وہ اس نے پرفارم نہیں کیا اس کو پوجے مت. جب تک ان کو پوجنا چھوڑیں گے نہیں، ہم ان اپنے فوجی جرنیلوں کو پوجنا چھوڑیں گے نہیں، تو تب تک ہماری بات نہیں بنے گی. دوسرا، جب تک ہم اپنے بچوں کو پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کریں گے اور ذہنی غلامی سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک یہ ہمارے ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. ہاں نہیں، ذہنی غلامی تو دیکھیے آج تو نہیں، کب سے چل رہی ہے، کب سے چل رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جیسے کہ ریحان کہہ رہی ہیں کہ انہی نے مطلب یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ سے کہ عادی ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے بیچارے معصوم لوگ بے حس ہو چکے ہیں. اب سب کچھ سہ لیا انہی نے، اچھا جانے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، بس ٹھیک ہے، چل رہی ہے زندگی، چل رہی ہے اس طرح مطلب. لیکن جیسے آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ریحام ماشاءاللہ اتنی زیادہ ایکٹیو ہے اس میں. لیکن اینی وے ریحام، میں یہ صرف آپ سے پوچھوں گی، where do you see yourself as a human rights activist and as a politician, as a broadcaster, as a journalist? Where do you see yourself next 5 years? You know, I'd like to pretend جو میرے بارے میں ایک myth ہے کہ she's, you know, London plan and planning, and I love this, although لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں مائنڈ کرتی ہوں، میں بڑا پسند کرتی ہوں because I wish I was a planning type. And one of my biggest, I suppose, drawbacks is کہ I don't plan anything. اور اس کی I don't know why that is, and I have a vague plan, but I don't have specific goals, جو کہ material goals جن کو آپ کہتے ہیں. اور میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہے. اینڈ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ یہ نہیں مٹیریل گول سے مطلب یہ ہے کہ تم نے 23 سال تک ڈاکٹر بننا ہے، 24 سال تک شادی کرنی ہے، 26 تک مجھ کو پوتا چاہیے، دیٹ کائنڈ آف تھنگ، یو نو. I don't like that. I've never practiced that in my own life, اور میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کیا. I don't, and اس دن میرے بیٹے آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری جو unconventional lack of giving us a plan or expecting to stick to a plan is actually a really good plan. تو میں نے کہا تم نے مجھے you know you've cracked the code, because I think people grow. دیکھیں say 6 years ago I didn't know کہ I would be doing this. I think کہ آپ کی sensibility shapes your direction, and I'm not very interested in what this material world has to offer. It's not because میں کوئی بہت pious ہوں یا کچھ اس طرح, but I just feel کہ identity آپ کی fluid ہوتی ہے, change ہوتی رہتی ہے. مطلب 5-6 سال پہلے all I wanted to do was کہ جو یہ پیڈوفیلیا ہے, جو بچوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے, اس کو میں ایڈریس کروں. That's something that really makes me very very upset and angry. اب میں دیکھتی ہوں تو میں I see my role even as a journalist تو میں نہیں دیکھتی. I mean I can't, a lot of people say کہ آپ آئیں, I can't do a talk show anymore. I think it wouldn't be fair. I'm not even interested. It could possibly cause a lot of problems. I do want to tell original stories. میں نے جیسے آپ کو مٹھی کی بات بتائی, اسی طرح there are stories جو ہماری stories ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتا. لوگوں کو نہیں پتا کہ لوگ جن کی داڑیاں ہیں وہ کوئی خطرناک لوگ نہیں ہوتے, لوگ جو حجاب پہنتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ بورنگ لوگ نہیں ہوتے. You know, there are real stories, and I think کہ مس ریپرزینٹیشن اتنی زیادہ ہے ہمارے کلچر کی,
ہمارے لوگوں کی. I want to tell those stories, maybe through film, maybe through, documentary type چیز. And also my main mission I think is کہ جمہوریت کو فروغ دینا ضروری ہے. So one of the very clear targets for me in the next 5-10 years is to get as many women in parliament. In fact, women on the table. عورتوں کی جیسے کہتے ہیں نا they should have a place on the table. سب سے بڑی عجیب بات مجھے لگتی ہے کہ پیس ٹاکس جب ہوتے ہیں ہر جگہ اس میں مجھے عورت نہیں دکھائی دیتی. شہید ہوتا ہے تو عورت کا شوہر, بیوہ ہوتی ہے تو عورت, ریپ ہوتی ہے تو عورت, اس کا بچہ اگر لینڈ مائن پہ پاؤں رکھتا ہے تو ماں, اور اس کی مجھے کہیں گنجائش ہی نہیں نظر آتی. وائی آر دے ناٹ پارٹ آف پیس ٹاکس؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. ان کو پتا ہے نا کہ ان پہ کیا گزری. سو دے شوڈ بی پارٹ آف دا ڈائلاگ اینڈ دے شوڈ ہیو ریپرزینٹیشن. اس کے لیے ہمیں اگر پازیٹیو ڈسکریمنیشن کرنی پڑے, جیسے میں نے کہا کہ آپ کو ماحول کو سازگار بنانا پڑے گا, آپ کو سیف رکھنا پڑے گا. میڈیا ہو, لائرز میں جو ہماری جو لائرز ایسوسیشنز ہیں وہاں میں نے اپنی بچیوں کے پرابلمز دیکھے ہیں, اور پارلیمنٹ میں آف کورس, بیکاز پارلیمنٹ نمائندگی ہے. وہ بیوہ جس کی نمائندگی ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, بالکل اس کو کیسے ٹیکس بریک ملے گا؟ تو یہ چیز میرا ایک بڑا کلیئر ٹارگیٹ ہے. دس از ناٹ اونلی فار پاکستانی پارلیمنٹ, I want this in every parliaments across the particularly for UK parliament also. I feel کہ ہماری جو representation پاکستانی ہے, پاکستانی کمیونٹی کی ہے, وہ جس قسم کی ریپرزنٹیشن ہے میں اس سے ذرا زیادہ فیئر ریپرزنٹیشن دیکھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ون آف دا بگیسٹ اسٹارز, ایکچولی آئی ایم اے ہیوج فین, یہ جو ینگ ہماری بچی آئی ہیں زارا سلطانہ جو آئی ہیں from Coventry, I think she's amazing. I'm huge, rooting for. I want that kind of representation کہ جو کہ genuine ہو, اور وہ inshallah that's where I see myself. Inshallah, mashallah. It's been an absolute delight talking to you, Reham, mashallah. But we must get together again, not now, but later on. Before we close the program, thoda sa America election kar le ke the most unpresidential Trump, narcissist, bloated, egotist, who has no empathy for people. What do you think of that in very short this thing? Do alfaz. دیکھیں, میں نے تو یو ایس الیکشنز دیکھے نہیں, اینڈ میرا لیکن جو جتنا کرو تھا وہ اور میرے بچے آپس میں لڑ کے کل. You see, Trump is a role model because US president is a global figure. اور اگر وہ سیکسسٹ بات کرے گا, اگر وہ خواتین کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو کہ ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے, اگر وہ ریسسٹ بات کرے گا, اگر وہ امیگرینٹس کے خلاف بات کرے گا, اگر وہ کہے گا گو بیک فرام ویئر یو کیم فرام, تو ہر کوئی اس کو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگ کہاں تک پہنچ گیا ہے, بولسنارو ہو یا مودی ہو یا باقی بورس جانسن. تو وہ یہ رول ماڈل, maybe Biden might not be the best choice for Pakistan or for other countries, کیونکہ US policy تو کوئی خاص چینج نہیں ہوتی, لیکن کم از کم ایک لب و لہجہ تو صحیح ہے, overtly racist تو نہیں ہے. تو we don't have a lot of options in the world, but this has to stop. بالکل true. Thank you so much, Reham. It was a delight. Bless you. اللہ تمہیں امان میں رکھے اور تمہارے بچوں کی تمہیں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں, اور تمہارے گھر پہ رحمت ہو, برکت ہو. All my prayers for you. Honestly, I'm really obliged and grateful to you for taking time out for being in Social Voice and Debate Television. کامران, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. I owe lots to you as well. آپ نے بہت یعنی کہ ریحام کے ساتھ بہت thank you so much. انشاءاللہ, but promise ریحام, نہیں اس طرح کی چیٹ شو نہیں کریں گے. like you said, you want to focus on certain matters. اس پہ ہم بات کر لیں گے مٹی کے حوالے سے, جیسے تم نے کہا. ایک انشاءاللہ you have to say yes, you will do that with me. نہیں, آپ کے ہاتھوں کے جو بہت اچھی چیز آپ بناتی ہیں وہ پہلے آپ مجھ کو رشوت دیں گی, تو ان ٹرو پاکستانی اسٹائل پھر ہم ہاں کہیں گے. بالکل موسٹ ویلکم. انشاءاللہ we'll get together. Thank you.